السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اے جذبہ دل۔ ناول کی رائٹر ہیں فاطمہ عنبرین۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ابھی وہ سمیر کے دیے جانے والے دھکے سے سنبھل نہیں پائی تھی کہ پٹاخ پٹاخ کی آوازیں آئیں۔ ذرا سنبھل کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ سمیر کی بے داغ سفید شرٹ اب لال و لال ہو رہی تھی اور غالباً اس ناگہانی آفتاب سے بچانے کے لیے سمیر نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے سے اسے ہٹایا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ اس استقبال کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، اس لیے حیرت سے سمیر کو دیکھنے لگی، مگر وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے سامنے کسی کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ظالم نظروں سے تم نہ مجھ کو دیکھو، مر جاؤں گی، اوہ جانے جانا مر جاؤں گی۔ مترنم سی آواز پر شمائم نے رخ بدل کر دیکھا۔ ہائی کزن، کیسی ہو شمائم؟ شمائم زبیر علی، ٹھیک پہچانا۔ شولڈر کٹ بالوں والی پیاری سی لڑکی شمائم کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ جی آپ، اس نے بوکھلا کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ روبی ظفر، آپ کے دوسرے نمبر کے ماموں کے تیسرے نمبر کی بیٹی۔ مجھ سے بڑے دو بھائی ہیں، فرجاد اور توثیق۔ فرجاد بھائی میرڈ ہیں، بلکہ دو کیوٹ سے بچوں کے ابا جان بھی، اور توثیق۔ روبی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زوردار دھاڑ پر آنکھیں پھاڑے روبی کی زبان کی رفتار پر غور کرتی شمائم حقیقتاً اچھل پڑی تھی۔ کہاں؟ کدھر؟ روبی نے ادھر ادھر متلاشی نظریں دوڑائی۔ ادھر، یہاں۔ سمیر نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور انگلی سے اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہاری شرٹ ہے غالباً، اسے بدتمیزی کہنے لگے ہیں، جدید لغت ہے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے دریافت کر رہی تھی۔ بدتمیزی اس ٹماٹر کو کہتے ہیں جو میری شرٹ کو گلے گلزار بنا رہا ہے۔ وہ دانت کچکچا کر بولا۔ واقعی میرا یہ ٹماٹر تمہاری شرٹ پر کیا کر رہا ہے؟ اس نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ جی، یہی میں آپ سے دریافت کر رہا ہوں محترمہ۔ سمیر کا انداز بدستور تھا۔ لو بھلا، مجھے کیا پتا؟ ارے شمائم، آپ اب تک یہیں کھڑی ہیں، اندر چلیں بھئی، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ روبی اچانک پلٹی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، مگر سمیر نے اس سے زیادہ پھرتی سے سامنے آ کر ان کا راستہ روک لیا۔ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ یہ حرکت کیوں کی تم نے؟ پھر یہ بتاؤ گی کہ یہ شرٹ اسی حالت میں دادو کے پاس پہنچاؤں یا تم خود دھو دو گی؟ وہ بہت اطمینان سے کف کے بٹن کھول رہا تھا۔ شرم کرو سمیر، مجھ جیسی شریف لڑکی پر۔ بس تمہاری شرافت کے بیان مجھ پر اثر نہیں کر رہے، میرے سوالوں کا جواب دو جلدی۔ وہ اسی اطمینان سے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ کمال ہے، تم مجھ پر بے بنیاد الزام لگا رہے ہو۔ بتاؤ ذرا شمائم، کیا تم نے دیکھا تھا مجھے؟ حیرت و پریشانی سے ان دونوں کو دیکھتی شمائم کو روبی نے اچانک درمیان میں گھسیٹا تو وہ بلا ارادہ ہی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسے مت گھسیٹو بیچ میں، یہ بہت معصوم لڑکی ہے، جو تم کر گزرتی ہو وہ یہ بیچاری سوچ بھی نہیں سکتی۔ سمیر نے شرٹ اتارتے ہوئے شمائم کے گھبرائے چہرے پر نظر ڈالی۔ معصوم، بیچاری؟ روبی نے آنکھیں نچاتے ہوئے سرتاپا شمائم کا جائزہ لیا۔ چا گال آئی سائیں، مونکی تا خیر نہ ڈسن ایندی آہی۔ کیا بات ہے سائیں، مجھے تو خیر نظر نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں دادو کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ روبی کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے پلٹ گیا۔ ڈاڑی شوق سانوینج ہو گرنی نہ آہن، بہت شوق سے جاؤ، وہ گھر پہ نہیں ہیں۔ آئیں شمائم، اندر چلیں۔ روبی نے اس سے کہہ کر شمائم سے اردو میں بات کی اور اسے ساتھ لے کر اندر آ گئی۔ میرپور خاص کے اس آبائی وسیع و عریض حویلی نما گھر میں شمائم پہلی بار آئی تھی۔ اس ایک گھر کے چاروں پورشنز اتنے وسیع رقبے پر بنے ہوئے تھے کہ شمائم کو اپنا 3 کنال پر مشتمل کراچی کے پوش علاقے میں بنا جدید طرز کا گھر بھی اب چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اندر آنے کے بعد لوگوں کا ہجوم دیکھ کر وہ مزید بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ جب سمیر کپڑے بدل کر اس بڑے سے ہال نما کمرے میں آیا جہاں عموماً تمام کزنز کی محفل جمع کرتی تھی، تو شمائم کے چہرے پر سوائے حیرت اور ہونک پن کے کچھ نہ تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا تھا اور وہ چپ چاپ سب کو دیکھ رہی تھی۔ مومو، میرا خیال ہے اب تم تھوڑی دیر آرام کرو، ذرا فریش ہو جاؤ گی، پھر سب سے تفصیلی تعارف کروا لینا، تب تک دادو بھی آ جائیں گی، وہ پڑوس میں گئی ہوئی ہیں، چلو آ جاؤ۔ سمیر گویا اس کا نجات دہندہ بن کر آیا تھا۔ اس نے نہایت پھرتی سے بیگ اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں؟ وسائی۔ سمیر نے اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کسی کو آواز دی۔ حاضر سائیں۔ تھوڑی دیر بعد میرون کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی اندر سے برآمد ہوئی۔ بی بی کی ہنجی کمرے میں وڈی ونجا مونکھی مانی دی۔ شاباش، بی بی کو ان کے کمرے میں لے جاؤ اور مجھے کھانا دو۔ سمیر نے اسے ہدایات دیں اور شمائم تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وسائی سے کمرے میں پہنچا کر واپس چلی گئی اور وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے خاصی حیرت اور رشک سے یہاں کے لوگوں کی ثقافت سے دلچسپی کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر مما کے کسی طرز عمل میں ایسا کوئی ٹچ نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے، اس کی ذہنی روح اپنی ماں کی طرف مڑی اور اسے بے اختیار ہی ان کی یاد آنے لگی۔ وہ ان کے بغیر آئی تھی
اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں وہ پہلے کبھی نہیں آئی۔ آنا تو وہ بالکل نہیں چاہ رہی تھی، مگر ماما نے اسے اتنا مجبور کیا کہ وہ انہیں انکار نہیں کر سکی۔ مجھے حیرت ہے مومو، جن لوگوں کے بارے میں جاننے کا تمہیں اس قدر شوق تھا، اب وہاں جانا نہیں چاہ رہی ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ حریم نے بہت حیرت سے اس سے پوچھا تھا، اور جواباً وہ کتنی دیر تک خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ ماما، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں اپنے آپ سے کیے وعدوں سے پھر نہ جاؤں۔ ماما، میں آپ کا اعتبار کھونا نہیں چاہتی، وہ نہایت آہستگی سے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ مومو، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میرا اعتبار اتنا کچا نہیں کہ محض لوگوں سے ملنے ملانے میں ٹوٹ جائے۔ تم باہر نکلو، دنیا کو فیس کرو، صرف خود پر قابو رکھنا سیکھو بس، وہ جھنجھلا کر کہہ رہی تھی۔ بس، یہ بس نہیں ہے ماما، کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، میں بے بس ہو جانے سے ڈرتی ہوں، وہ بہت عاجزی سے کہہ رہی تھی۔ فار گاڈ سیک مومو، مجھے تم پر اعتبار ہے، آئی ریئلی ٹرسٹ یو۔ حریم کا انداز بدستور تھا، مگر مجھے خود پر اعتبار نہیں، پلیز ماما۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت در آئی تھی۔ واٹ نان سینس، تم نے کانوینٹ اور ہاسٹلز میں رہ کر پڑھا لکھا ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ جسے میں نے اپنا مان دیا، اعتماد دیا، ہر قسم کی آزادی دی، اختیار دیا، کبھی اپنی پسند ناپسند تم پر نہیں ٹھونسی، اور تم کہتی ہو کہ تمہیں خود پر اعتماد نہیں، کسی گاؤں دیہات میں اکھڑ باپ اور جاہل گوار ماں کے جوتے کھا کر پلنے والی احمق لڑکی کی طرح تمہیں خود پر اعتماد نہیں۔ میری ساری محنت تم صرف ایک جملے میں غارت کرنا چاہتی ہو، ایک عمر کی ریاضت خاک کرنا چاہتی ہو۔ ہاں، صرف ایک جملے میں میری تمام تر تربیت کی نفی کر سکتی ہو تم، بولو۔ شمائم چپ چاپ ان کی گردن کی تنی ہوئی رگیں اور سانس کی غیر معمولی رفتار دیکھتی رہی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، ایسا تو کئی بار ہو چکا تھا۔ کیوں؟ یہ شمائم نہیں جانتی تھی۔ ماما، وہ اعتبار جو آپ نے مجھ پر کیا ہے، اس نے مجھے بزدل بنا دیا ہے۔ میں ڈرنے لگی ہوں اس وقت سے، جب کبھی میں اس اختیار اور آزادی میں مگن ہو کر وہ حد پار کر جاؤں جو آپ نے تمام تر اختیارات دینے کے بعد میرے سامنے لگائی ہیں۔ اب کیوں ڈھونڈوں وہ چشم کرم، ہونے دے ستم بالائے ستم۔ میں چاہتا ہوں اے جذبہ غم، مشکل پس مشکل آ جائے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں۔ نہیں ماما، میں آپ کی کسی بات کی نفی نہیں کر سکتی۔ حسب دستور وہ دل میں اٹھتے طوفان سے بے نیاز کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اپنا سامان پیک کرو، کل سمیر آئے گا تمہیں لینے۔ سمیر؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں، آپ نہیں چلیں گی؟ نہیں، مجھے بہت کام ہے یہاں بھی، زبیر بھی پریشان ہو جائیں گے، ویسے بھی مجھے وہاں بار بار جانے کا کوئی شوق نہیں۔ یہ تو تمہارے پاپا کا دل ہی اٹکا رہتا ہے وہاں، وہ نخوت سے کہہ رہی تھی۔ تو ماما مجھے وہاں کیوں بھیج رہی ہیں؟ وہ اپنے اندر کے شور سے گھبرا گئی۔ تاکہ وہ لوگ تمہیں دیکھیں، حریم شاہ کی تربیت کو دیکھیں۔ شمائم، زبیر علی کی خود اعتمادی اور ذہانت کو جتنا خراج ملے گا، وہ سب میری تربیت، میری محنت کا پھل ہوگا، تاکہ میری ماں کو اپنی تنگ نظری اور کم ظرفی کا احساس ہو سکے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ میری تربیت اور ان کی تربیت میں فرق صرف اعتماد کا ہے، صرف ایک اعتماد سے نفس کے منہ زور گھوڑے کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ حریم کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ ماما، آپ شادی میں شرکت کے لیے بھی نہیں آئیں گی؟ شمائم جانتی تھی کہ اس کی ماما اپنی باتوں کی کوئی وضاحت دینا پسند نہیں کریں گی، اس لیے ان کا ذہن بٹانے کی کوشش کی۔ آؤں گی صرف چند گھنٹوں کے لیے، اور اس کے بعد واپس، تم جب تک چاہو رہ سکتی ہو وہاں، بابا نے سمیر کو بھیجا ہی صرف تمہیں لینے کے لیے ہے۔ وہ مسکرائیں تو شمائم میں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ارے ہاں، وہ توصیق کا فون آیا تھا کل، بڑی ناقابل فہم باتیں کرتا ہے وہ لڑکا، اس کا بھی شاید کل میرپور جانے کا پروگرام تھا، مگر تم لوگوں کے پروگرام کا علم ہونے کے بعد اس نے اپنا پروگرام ایک ہفتے کے لیے کینسل کر دیا۔ کہنے لگا، پھپھو، میں قطعی نہیں چاہوں گا کہ مجھے جان سے زیادہ چاہنے والی پھپھو کا سر کسی مقام پر محض میری وجہ سے جھک جائے۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ بہت گمان ہے خود پر اسے، جانتا نہیں ہے کہ شمائم میری بیٹی ہے، اور وہ خود کبھی ایسا نہیں ہونے دے گی۔ یہ توثیق حیدر شاہ کس کھیت کی مولی ہے؟ میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے اپنی اولاد پر بھروسہ ہے، اور یہ بھروسہ کافی ہے۔ ماما پلیز مجھے روک لیں، مجھے وہاں مت جانے دیں، کہیں آپ کا اعتماد ریزہ ریزہ نہ ہو جائے، پلیز ماما پلیز۔ وہ اپنے اندر کے شور سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ حریم نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کچھ نہیں، میں چلتی ہوں ماما۔ وہ پلٹ کر تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ وہ شاور لے کر سو گئی تھی، جب اٹھی تو شام ڈھل رہی تھی۔ اس نے دیوار پر لگے قدادم آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ پنک کاٹن کے سوٹ پر سیاہ کشمیری کڑھائی سے بوجھل دوپٹہ لیے وہ خاصی فریش لگ رہی تھی۔ کھلے بالوں کی چٹیاں بنا کر اس نے دوپٹہ اوپر لیا اور باہر آ گئی۔ سائیں اوہان ہتی چھو بیٹھا ہن، انگٹ میں ہلو وڈی سائیں اوہان اکٹیسن لاو بےقرار آہن۔ سائیں، آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ آنگن میں چلیں، بڑے بی بی آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ ابھی شمائم آگے بڑھنے کے لیے سمت کا تعین کر ہی رہی تھی کہ وسائی نے آ کر اس کی مشکل حل کر دی، اور اسے ساتھ لیے صحن میں آ گئی۔ وہاں پیپل کی چھاؤں میں بچھی چارپائی پر ایک عمر رسیدہ خاتون دراز تھی، اور ان کے گرد وہ 1.5 عمر خواتین بیٹھی مئو گفتگو تھی۔ ان میں سے ایک پاندان کھولے پان بنانے میں مصروف تھی، اور ان کی نظر سب سے پہلے شمائم پر پڑی تھی۔ اماں، شمائم بنی بنائی حریم ہے، ذرا دیکھیں تو۔ ان کے لہجے میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ عمر رسیدہ خاتون بے اختیار ہی اٹھ بیٹھی اور رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔
आओ आओ बेटी, यहाँ आओ। एक खातून ने शफकत से इसे पास बुलाया। वो चंद लम्हे इनको देखने के बाद आगे बढ़ी और इनके पास जाकर खड़ी हो गई। तमाम खवातीन ने बारी बारी इसको गले लगाया और प्यार किया। वो सब इसकी मुमानियाँ थीं। सबसे आखिर में इन खातून ने अपना तारुफ करवाया, जो पान बनाकर सबको दे रही थी। मेरा नाम रुमाना है। मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी माँ के बहुत मकरूज़ हैं। इसकी चाहत, इसकी मोहब्बत और इसके खुलूस के मकरूज़। तुमसे मेरा रिश्ता बहुत अलग है, बहुत ख़ास। वो इसे गले लगाए कह रही थी। छोटी मामी तौसीक की वालदा। शमाइम ने अलग होकर बहुत गौर से इन्हें देखा था। फिर वो इन उम्र रसीदा खातून के पास पलंग पर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम नानी जान। वो नहायत अदब से मुखातिब हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी माँ को साथ आने की तौफीक नहीं हुई? जवान बेटी को अकेले भेजे हुए दिल ना कांपा इसका। लहजे में नरमी मगर अल्फाज में सख्ती। इस पहली मुलाकात में तो वो बहुत कुछ तवक्का कर रही थी, मगर ये अंदाज़। इसने बहुत हैरत से अपनी नानी को देखा था। इनके बारे में सुना था कि वो इससे मिलने के लिए बहुत बेताब रहती हैं। मोहब्बत के इजहार का ये कोई नया अंदाज़ है क्या? वो सिर्फ हैरान थी। कम अज़ कम इनसे वो ऐसी बात की तवक्का नहीं कर रही थी। मामा दरअसल बिज़ी थी, वो शादी वाले दिन ही आ सकेंगी, इसीलिए मुझे भेज दिया है ताकि आप लोग फील ना करें। इसने बात बनाई तो वो मुस्कुराने लगी। माँ का दिफा कर रही हो, अच्छी बात है, मगर मुझसे बात करते वक्त याद रखना कि मैं तुम्हारी माँ की भी माँ हूँ। मेरे सामने इसको बचाने की ज़रूरत नहीं। इसके आदात व खसाइल को जितना मैं जानती हूँ, इतना तुम अगले 20 बरसों में भी शायद ही जान सकोगी। बात तो सच थी। वो बेसाख्ता ही मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ नानी जान, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करूँगी। बहुत समझदार मालूम होती हो, लगता नहीं कि किसी नादान हाथों में पली बड़ी हो। इन्होंने बहुत गौर से इसकी सादगी और ढके हुए सर को देखा था। तुम्हारी माँ तो बहुत नाराज़ रहती होगी तुमसे अमूमन। या अल्लाह, इस घर का हर फर्द दिलों का हाल जानने में माहिर है क्या? हैरत से इन्हें देखते हुए इसे बेख्तियार ही तौसीक याद आया था। यहाँ आए हुए तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं, मगर तुम अब तक घुल मिल नहीं सकी हो हम लोगों में। तुम वाकई इतनी रिज़र्व हो या हमारे शहर में अनईज़ी फील कर रही हो? अवैस मामू की सैरिश इसके पास आकर बैठ गई और अब इससे पूछ रही थी। आही गाल ना आही सैरिश, समीर साईं जो हुक्म होंदी। ये बात नहीं है सैरिश, समीर साहब का हुक्म होगा। रूबी ने हस्बे साबिक आंखें नचाकर सिंधी में बात करते हुए समीर को देखा तो शमाइम ने बेख्तियारी समीर को देखा। वो जुज़बुज़ होकर रूबी को घूर रहा था। हैं रूबी? सैरिश ने आंखें निकाल कर कहा तो रूबी हंस पड़ी। मसर्स जी क्या खबर, मर्द का क्या भरोसा। लेकिन मेरा एतबार आप कर सकती हैं रूबी, मुझे मालूम है कि समीर आपके साथ इंगेज्ड है। शमाइम ने मुस्कुरा कर कहा तो रूबी खफीफ सी हो गई। इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए मोहतरमा। कराची में क्लास 3 से सिंधी पढ़ाई जाती है और ये खातून खैर से भी फार्मेसी कर चुकी है। समीर अब लुत्फ़ ले रहा था। वो शमाइम में मजाक कर रही थी। मैं, रूबी ने कहना चाहा मगर शमाइम ने इसे टोक दिया। कमान रूबी, आपको ये मजाक था का बैनर उठाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर में रखती हूँ। इसने बहुत लतीफ़ सा तंज किया तो रूबी मज़ीद शर्मिंदा हो गई। वैसे तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है सैरिश, मैं बाई नेचर ही थोड़ी रिज़र्व हूँ और मेरी नेचर हर शहर में यकसा रहती है। वो अब सैरिश से मुखातिब हुई। पता है शमाइम, आपसे मिलने के बाद एक ख्याल आया था मेरे जहन में। रूबी भी गाना वाना छोड़ छाड़ अब इनके नज़दीक ही आ बैठी थी। क्या? शमाइम ने सवालिया अंदाज में से देखा। आपको हमसे मिलते रहना चाहिए था। इसकी बात पर शमाइम खामोश रही। इस बात का जवाब खुद इसके पास भी नहीं था। वाकई बड़ा जुल्म किया पुप्पो ने हम लोगों पर। अब तो यह अजनबियत की दीवार गिरते गिरते ही गिरेगी। सैरिश ने कहा। वो अब भी खामोश रही। इसे अपने दिल की बात इस तरह बेला कहने की आदत कभी नहीं रही थी और वो हैरान होती थी अपनी फ्रेंड्स को देखकर, जिनकी शरारतें और शौकियाँ हर वक्त उरूज पर रहती थीं। लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, इन चीज़ों से इसकी कोई वाकफियत नहीं थी और अब वो यहाँ अपनी कज़न्स को देखकर हैरान होती थी। बिला वजह हंसना और घंटों बेतुकान बोलना इनके लिए कोई अहम मसला नहीं था। शमाइम ने इन सब को सिर्फ नानी जान के सामने मुअद्दब और संजीदा देखा था, वरना वो अपने वालिदैन और दूसरे बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते थे। मोमो, आप ही की खामोशी गवाह है कि इन्हें कोई अफसोस नहीं तुम्हारी दूरी का। सैरिश से छोटा अहमर अभी अभी अंदर आया था। इसने आते ही फरजाद भाई को चपत लगाई, हनी को चुटकी भरी, ढोलक बजाती फ़रह की पोनी खींची और दम से इन लोगों के नज़दीक बैठकर सैरिश को चिढ़ाते हुए कहा, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि यहाँ से वापस जाकर ये शुक्राने के नफल पड़ेंगी। क्यों आपी? वो यकदम इसकी हरकतों के नतीजे में मचने वाले शोर पे हैरान होती शमाइम की तरफ मुड़ा। लम्हा भर के लिए वो गड़बड़ा गई। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपकी बात से इनकार की जुर्रत नहीं मुझ में। अरे समीर भाई, आज पता है क्या हुआ? वो मुस्कुराकर कहते हुए समीर की तरफ मुड़ा। किसी लड़की से पिटे हो? समीर ने घूर कर इसे देखा। अस्तगफार, दुआएं दे रहे हैं, वो भी मुंह भर के। फिर आज फराज ने बसंती खाला की मानों का खात्मा कर दिया। क्या? कैसे? समीर अपनी जगह से उठ बैठा। कैसे? बस दुम से पकड़कर 4 चक्कर दिए और इन्ना लिल्लाह पढ़कर दुम छोड़ दी। वो सीधी दीवार से टकराई और हाय, अहमर कहते कहते बिलबिला उठा। फरत मामी की स्लीपर पूरी कुव्वत से इसकी पीठ से टकराई थी। अरे नामुरादो, खुदा की मार तुम लोगों पर, बेजुबानों पर जुल्म करते हो, वो दांत किचकिचाते हुए कह रही थी। इन्होंने इसकी पूरी बात सुन ली थी।
ارے واہ، میں نہ تین میں نہ تیرہ میں، بلا وجہ مجھے مار رہی ہیں۔ میں نے تھوڑی مارا ہے اس بے زبان کو۔ ویسے اس بے زبان نے جو ظلم کیے ہیں وہ کس حساب میں ہیں؟ انور کے خوبصورت پرندے میرے اپنے دو تو تھے، اسی بے زبان کی زبان کا چٹخارا بنے تھے، اور آج فراز کے 4 چوزے بھیک وقت کھا گئی تھی وہ آپ کی بے زبان۔ ہم تینوں تو صبر کر سکتے تھے، مگر فراز کی جذباتی تقریر نے ہمارا صبر بھی کھو دیا۔ پھر بھی ہم سب نے صرف اس مانو کی بچی کو گھیر کر فراز کے حوالے کیا تھا، اور فراز کا تو سب کو پتہ ہے نا، وہ غصے کا کتنا تیز ہے۔ احمد فل اسپیڈ میں شروع تھا جب بھی اس نے فرحت مامی کو دوبارہ اپنی دوسری سلیپر اٹھاتے ہوئے دیکھا، اور لمحہ بھر میں جست لگا کر اپنی جگہ چھوڑ دی، اور وہ چپل جو مامی نے احمد کا نشانہ لے کر پھینکی تھی پوری طاقت سے شمائم کے کندھے سے ٹکرائی تھی۔ تکلیف کی شدت کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لمحے بھر کے لیے سب کو سام سونگ گیا، اور فرحت مامی بری طرح شرمندہ ہو کر اس سے معذرت کرنے لگی۔ شمائم کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے کندھے میں آگ لگی ہوئی ہو۔ وہ فرحت سے کوئی بات نہیں کہنے کی ہمت بھی نہیں پا رہی تھی خود میں۔ سوری مومی آپی، آئی ایم ریئلی ویری سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا نا، مجھے ہٹنا نہیں چاہیے تھا سامنے سے۔ احمد کی معذرت پر درد کی شدت کے باوجود اسے ہنسی آ گئی۔ ہاں، لگتا ہے تمہارے کندھے خاصے مضبوط ہو گئے ہیں، ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ ابھی یہی چوٹ تمہیں بھی لگی تھی۔ اس کے کہنے پر سب کی پریشانی ذرا کم ہوئی۔ ویسے مامی جی، یہ واقعی ظلم ہے، اس کا اندازہ مجھے ابھی ہوا ہے۔ اس نے فرحت کی طرف مسکرا کر دیکھا تو وہ اس کے کندھے سہلاتے ہوئے احمد کو گھورنے لگی۔ واہ آپی، یہ ہوئی نا بات، دل خوش کر دیا آپ نے، تو پھر ہماری آپ کی دوستی پکی۔ احمد نے فرحت کو قطعی نظر انداز کر کے اسے انگوٹھا دکھایا اور باہر نکل گیا۔ مامی، یہ سب لوگ کہاں گئے ہیں؟ وہ کافی دیر تک کمروں میں تلاش کرنے کے بعد کچن میں کام کرتی رومانہ کے پاس آ کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں، یہ سارے بچے آج نہر پر گئے ہیں، تمہارا انتظار کیا تھا ان لوگوں نے، پھر میں نے ہی کہا کہ تم کھانے کے بعد سونے چلی گئی ہو تو وہ لوگ چلے گئے، اب آتے ہوں گے، رومانہ مسالہ بھونتے ہوئے بتا رہی تھی۔ مامی، پتہ نہیں کیوں کھانے کے بعد بہت نیند آنے لگی، حالانکہ ویسے مجھے دوپہر سونے کی بالکل عادت نہیں۔ وہ شرمندہ سی ہو کر وضاحت دینے لگی۔ اصل میں تمہاری یہاں کچھ خاص مصروفیت بھی تو نہیں ہے نا، پھر تم پرسکون ماحول میں رہنے کی عادی ہو، یہاں کے ہنگامے، توبہ توبہ۔ ریحانہ نے مسکرا کر کہا تو وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مامی، میں الگ نظر نہیں آنا چاہتی، بس یوں ہی۔ شمائم نے کھڑکی میں لگی جالی سے باہر نظر ڈالی، جہاں صحن میں حسب دستور نانی جان لیٹی تھی۔ آج پہلی بار وہ اکیلی تھی۔ کوئی بات نہیں، انسان اسی ماحول کا عادی ہوتا ہے جہاں وہ شروع سے رہتا آیا ہو۔ ہم تمہاری مشکل سمجھتے ہیں، اور تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ اماں کے پاس جا کر بیٹھو، ان سے باتیں کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ رومانہ نے کہا تو وہ باہر آ گئی۔ آؤ شمائم، یہاں بیٹھو، نانی اماں نے اسے دیکھ کر آواز دی۔ وہ چپ چاپ جا کر ان کے نزدیک بیٹھ گئی۔ کچی مٹی کی سوندھی سوندھی مہک پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ شام ڈھلنے سے پہلے صحن کی دھلائی اور صحن کے کنارے لگے پودوں کو بہت باقاعدگی سے پانی دیا جاتا تھا۔ شمائم نے ایک گہری سانس کے ذریعے بھینی بھینی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے صاف ستھرے اور پرسکون ماحول کا جائزہ لیا تھا۔ پہلے تو میں اپنے اس چھوٹے سے باغ کی اپنے ہاتھوں سے دیکھ بھال کرتی تھی، ان کی تراش خراش اور نگہبانی کا اپنا ہی لطف ہے، مگر کچھ عرصے سے یہ کام وسائی کے سپرد کر دیا ہے میں نے۔ اب ذرا تھکن ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی سارے دن کی مصروفیت کے بعد جب یہاں بیٹھ کر انہیں دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے سارے غم دور ہو گئے۔ نانی جان نے اس کی درختوں اور پودوں میں دلچسپی کو محسوس کرتے ہوئے بتایا تو وہ پلٹ کر غور سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں واقعی، مجھے بھی تو لان میں وقت گزار کر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ تمہیں بھی تو پھول پودوں کی نگہبانی پسند ہے نا؟ نانی جان نے کہا تو وہ پھر حیران رہ گئی۔ انہیں کیسے پتا؟ شمائم، اپنی باتیں صرف اپنے آپ سے نہیں کرتے بیٹا، کم بولنا اچھی عادت ہے، مگر کبھی کبھی بولنا بھی چاہیے، اپنا آپ ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر کہا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اصل میں نانی جان، میں زیادہ تر تنہا رہی ہوں، اسی لیے کچھ عادت سی ہو گئی ہے۔ قصوروار صرف تمہاری ماں ہے، اس کی ضد ہے۔ ان کے تاثرات بالکل ایسے ہی ناقابل فہم تھے جیسے وہ اکثر حلیم کے چہرے پر محسوس کرتی تھی۔ اس کی ضد تھی کہ تمہاری پڑھائی مکمل کرنے سے پہلے مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دکھائے گی، اور دیکھ لو، اس نے اپنی ضد پوری کی۔ وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ذرا پاندان بڑھانا بچے، انہوں نے اشارے سے شمائم کو پاندان کی جگہ بتائی۔ نانی جان، کسی کی ضد اسی وقت زور پکڑتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے جب مقابل بھی ضد میں لاسانی ہو۔ اس نے پاندان پکڑتے ہوئے انہیں دیکھا۔ تم یہاں پہلی بار آئی ہو، مگر اس گھر کے تقریباً ہر فرد کو غائبانہ طور پر جانتی ہو۔ ہم سب تمہیں تصویر میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں گواہ ہے کہ ضد کرنا ماں کا شیوا نہیں، وہ تو صرف محبت کر سکتی ہے، ورنہ میری تمام اولادیں اللہ کے فضل سے بہت فرمانبردار ہیں۔ ان باتوں میں بہت وزن تھا۔ اب بہت سی حیرانیاں ختم ہو رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ ایک بات جو میں کبھی ماما سے نہ پوچھ سکی۔ وہ جھجک کر رک گئی۔ ہاں پوچھو، انہوں نے گویا اس کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ کیا بات تھی نانی جان؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ ماما نے مجھے آپ سے اتنا دور کر دیا؟
وہ خود ملنے آتی تھی مگر صرف اس لیے کہ کہیں میں یہاں آنے کی ضد نہ کروں۔ انہوں نے مجھے اپنے آپ سے بھی دور کر دیا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں آپ لوگوں سے دور رہوں، اور اس کے باوجود توثیق نے تمہیں ڈھونڈ نکالا۔ نانی جان مسکرائیں۔ تم نے کبھی سوچا کہ اس سے کیا غرض پڑی تھی تم سے ملنے کی، تمہیں اپنوں کے بارے میں آشنائی دینے کی؟ کہیں تو کوئی تھا میری بچی جو بہت دور بیٹھے بیٹھے بھی تمہاری تنہائی پر کٹتا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے انہیں دیکھتی رہی۔ آپ جانتی تھی کہ توثیق مجھ سے ملتا رہا ہے؟ میں نے کہا نا کہ میری تمام اولادیں بہت فرمانبردار ہیں۔ توثیق کا تم سے ملنا میرے علم میں نہیں تھا، بلکہ میرے حکم پر وہ تم سے ملتا تھا۔ ان کا اعتماد اور اطمینان ان کی شخصیت کا بہت خاص جزو تھا، اور یہی اعتماد توثیق نے ان سے ورثے میں لیا تھا۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آخر آپ کے اور ماما کے درمیان ایسی کون سی سرد جنگ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے؟ اس سارے قصے میں قصوروار کیوں ٹھہرائی گئی؟ مجھے تنہائی کا عذاب کیوں سہنا پڑا؟ اس کا لہجہ تیز ہونے لگا تو چند لمحے تک ان کے درمیان ایک معنی خیز خاموشی چھائی رہی۔ پھر نانی جان نے گویا کوئی فیصلہ کر لیا اور اسے آرام سے بیٹھنے کا کہہ کر گویا ہوئیں۔ بیٹا، تمہاری ماں ایک انتہائی ضدی عورت ہے۔ وہ اپنے غلط فیصلوں پر بھی دوسری نگاہ نہیں ڈالتی، چاہے اس فیصلے سے اس کا اپنا نقصان ہو جائے یا اس کی اولاد کا، اور تمہیں اس کے ایک غلط فیصلے کی بھینٹ چڑھنے سے بچانے کے لیے ہی میں نے توثیق سے وہاں جا کر تم سے ملنے اور حریم کو اس بات پر مجبور کرنے کے لیے کہا تھا کہ کبھی کبھی تمہیں اس سے ملنے دینا چاہیے۔ وہ غلط فیصلہ کیا تھا نانی جان؟ شمائم نے بے صبری سے ان کی بات کاٹی تو وہ ایک لمبا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اس زمانے میں حریم 10ویں جماعت میں تھی۔ اس وقت لڑکیوں کی شادیاں عموماً جلدی کر دینے کا رواج تھا۔ جب حریم نے میٹرک پاس کیا تو اس کی سب سے عزیز سہیلی نائلہ کی شادی کا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور نائلہ کی خواہش تھی کہ حریم اس کی شادی پر کم از کم 2 دن تو ضرور رکے۔ نہ بھائی، یہ رکنے وکنے کی بات تو بالکل نہ کرنا، بس شرکت کر لینا، وہ بھی شادی میں صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ حریم کے پوچھنے پر انہوں نے چاول چنتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں منع کر دیا۔ اماں پلیز، ایک ہی تو سہیلی ہے میری، اس کی شادی میں بھی رہنے نہ جاؤں۔ وہ فری اور زینت تو اس کی کوئی بہت اچھی سہیلیاں بھی نہیں ہیں، پھر بھی دونوں 1 ہفتے رکنے آ رہی ہیں، میں تو صرف 2 دن کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے منہ بنایا۔ دیکھو بچے، سب کے گھر کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں۔ اس گھر میں تم نے کبھی کسی کو کسی کے گھر شادی بیاہ کے لیے جا کر رکتے دیکھا؟ اور ویسے بھی لڑکیوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، اماں نے بہت سبھاؤ سے اسے سمجھایا۔ اس میں بھلا لڑکے لڑکی کی کیا بات ہے؟ وہ میری دوست ہے، اس کی امی بھی اتنا اصرار کر رہی تھی میرے رکنے کا تو جواز بنتا ہے۔ نائلہ کی امی بتا رہی تھی کہ خاندان بھر کے علاوہ انہوں نے 20 بستر اور منگوائے ہیں، اتنے لوگ آ رہے ہیں رہنے کے لیے، آیا کریں میری بلا سے۔ اور نائلہ کی امی سمجھدار خاتون ہے، میں جانتی ہوں، وہ زیادہ زور نہیں دیں گی۔ انہوں نے حریم کی ساری دلیلیں ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر کتنی ہی دیر تک حریم انہیں قائل کرتی رہی مگر وہ قائل ہو کر نہ دی۔ اماں، آپ آخر کیوں ایسے میری باتوں کو رد کر دیتی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیونکہ مجھے اس زمانے پر اعتبار نہیں۔ ان کا دل ذرا نرم نہ ہوا۔ زمانے پر یا مجھ پر؟ اس کی بات پر اماں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میری بات کو ہیر پھیر کرنے کی ضرورت نہیں، میرا مطلب بس وہی ہے جو میں نے کہا ہے، سمجھی؟ ان کا لہجہ قدرے سخت ہوا تھا۔ نہیں اماں، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں، میں سمجھ گئی ہوں۔ ٹھیک ہے تو پھر یہی صحیح، وہ بے رخی سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن میں چلی گئی۔ چند لمحوں بعد چاول پکو کر باہر آئیں تو حریم اسی انداز میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اماں دیکھے بغیر جان گئی کہ وہ آنسو بہا رہی ہے۔ وہ دوبارہ ان کے نزدیک بیٹھ گئی۔ حریم، ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، ابھی تم چھوٹی ہو، میری بہت سی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکی جیسے الفاظ کو ترتیب دے رہی ہوں۔ بیٹا، یہ جو عورت ہے نا، اسے صنف نازک کہتے ہیں، جانتی ہو کیوں؟ وہ کام کرنے سے جلدی تھکتی ہے۔ نہیں، عورت کام سے نہیں تھکتی۔ کڑی تپتی دوپہر میں کپاس چننے والی عورت، چکی پر آٹا پیسنے والی عورت، صبح سے شام تک کولوں کی بیل کی طرح کام کرنے والی عورت کام سے نہیں تھکتی، مگر پھر بھی وہ کانچ سے زیادہ نازک ہوتی ہے، اور وہ کانچ اس کا وجود ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اور یہ آپ کی نہ صرف لوگوں کی نظروں اور باتوں سے ہی چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اماں، میں جن کے گھر 2 دن رکنے کا کہہ رہی ہوں وہ بڑے عزت والے لوگ ہیں، ان کے اپنے گھروں میں بھی بہویں بیٹیاں ہیں، آپ کیا سمجھ رہی ہیں انہیں؟ حریم اس وقت چکنا گھڑا بنی ہوئی تھی۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں بھلا کون ہوتی ہوں کسی کی شرافت اور نجابت پر شک کرنے والی؟ میری تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اس نے تمہاری صورت میں جو ذمہ داری دی ہے اسے پوری ایمانداری سے نبھا جاؤں۔ میں تو بس اپنے خزانے کی نگہبان ہوں، میرا رب مجھے سرخرو کرے اور جلد از جلد مجھے میرے فرض سے سبکدوش کرائے، آمین۔ باقی یہ کہ تمہیں اپنی رعایت مل سکتی ہے کہ تم مہندی مایوں میں بھی شرکت کر لو، مگر وہاں رہنے کے موضوع پر اب دوبارہ بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے حتمی انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی۔ بھابو، اے پیاری بھابو، وہ اچانک ہی آ کر سلائی کرتی رومانہ کی گردن سے لٹک گئی۔ بھابو، آج نائلہ کا مایوں ہے، آپ بھی چلے نا میرے ساتھ، ورنہ یہ اماں تو مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکنے دیں گی، اور شانی بھیا کو مجھے لینے کے لیے روانہ کر دیں گی۔ اس نے التجا کی مگر رومانہ نے صاف منع کر دیا۔ نہ بھائی، میں نہیں پڑتی تیرے اور اماں کے معاملے میں، اور ویسے بھی توثیق اور روبی کا کیا ہوگا؟ توثیق تو پھر بڑا ہے، روبی تو گھنٹہ بھر بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہائے، میں قربان اپنے بھتیجے بھتیجی پر، انہیں لے کر چلتے ہیں بابو۔
اس نے چہکتے ہوئے توسیع کو بازو میں بھرا جو اطمینان سے اپنے کھلونوں سے کھیلنے میں مگن تھا۔ اس اچانک افطار پر مچل کر رہ گیا۔ ارے رلا مت دینا، ابھی 1.5 گھنٹہ رو کر چپ ہوا ہے، نہ جانے پیٹ میں درد تھا یا کوئی ضد سوار تھی۔ رومانہ فکر مندی سے کہنے لگی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ بابو کسی ڈاکٹر کو دکھانا تھا نا، آپ اس کے معاملے میں لاپرواہی مت کیا کریں، حقیقتاً اسے اپنا یہ بھتیجا جان سے پیارا تھا۔ نہیں اب ٹھیک ہے، آرام سے کھیل رہا ہے، تم فکر نہ کرو۔ رومانہ اس کی محبت پر مسکرائی۔ توثیق پر وہ یوں ہی جان دیتی تھی، اگر میری کوئی بیٹی ہوئی تو میں اسے اپنا داماد بناؤں گی، وہ اکثر لاڈ کرتے ہوئے کہتی۔ تو پھر چلیں نا، ان دونوں کو لے کر چلتے ہیں پلیز بابو۔ اسے دوبارہ اپنا مسئلہ یاد آیا۔ ضد نہ کرنا بہنا، میرا جانا بہت مشکل ہے، اور اگر ان دونوں کو لے کر جائیں گے تو وہاں پریشان کریں گے، اور پھر دوسرے بچے بھی ہیں نا گھر میں، اسد، عمر، نیلو، فیضی، سہرش، ان کا وہ بھی جانے کی ضد کریں گے۔ رومانہ نے اصل مسئلہ بیان کیا تو وہ سر ہلانے لگی۔ ایک تو پوری فوج ہے یہاں، اب محلے بھر کے بچوں کو تمہیں لے جانے سے رہی، آپ رہنے دیں۔ وہ مایوسی سے جانے کے لیے اٹھی۔ ماشاءاللہ کہتے ہیں حریم، جاتے جاتے اس نے رومانہ کی تنبیہ آواز سنی تھی۔ حریم کے 4 بھائی تھے اور چاروں ہی اس سے بڑے تھے، ضیاء، اویس اور کاشان تو شادی شدہ تھے اور تینوں کے ہی بچے بھی تھے، مگر ریحان کیونکہ ابھی پڑھ رہا تھا اس لیے اماں نے صرف منگنی کر دی تھی، شادی اس کے کسی قابل ہو جانے کے انتظار میں آگے بڑھا دی تھی۔ ارے میرے اللہ، یہ تو نائلہ کے مایوں میں آئی ہے یا کالج میں؟ فری نے اس کے سادہ سے حلیے پر چوٹ کی تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ آ گئی ہوں یہی غنیمت سمجھو، ورنہ ہماری اماں تو بس۔ اچھا آؤ ذرا میں میک اپ ہی ڈھنگ سے کروں تمہارا، یہاں تو اماں نہیں ہے نا؟ فری اسے گھسیٹتے ہوئے نائلہ کے کمرے میں لائی، جہاں ایک ہاہاکار مچی تھی، ہر کوئی اپنی تیاریوں میں مگن تھا، عجیب ہی رنگ تھا یہاں کا۔ اور پھر وہ نہ کرتی رہ گئی۔ پھر فری نے دل بھر کے اس پر اپنا ہنر آزمایا، اور جب فری نے اچھی طرح تیار کرنے کے بعد اس کے بالوں کو کھول کر اسے اپنے خوبصورت ایئر رنگز پہنانے کے بعد آئینے کے سامنے کیا تو وہ اپنے آپ کو پہچان نہ سکی۔ کیا واقعی یہ میں ہوں؟ وہ اپنے آپ کو دیکھے گئی۔ بس کرو بی بنو، خود ہی مرے جاؤ گی خود پر، کسی اور کو بھی تو موقع دو، فری نے شرارت سے کہا تو حریم نے اسے ایک دھموکہ جڑ دیا۔ رسومات میں وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ جب گھڑی پر نظر پڑی تو اسے ہوش آیا۔ سب کو ہنگامے میں مصروف چھوڑ کر وہ تیزی سے اندر جانے کے لیے اٹھی تاکہ میک اپ صاف کر کے اپنے اصل حلیے میں آ جائے۔ تھوڑی دیر میں کاشان اسے لینے آنے والا تھا۔ زمین پہ بھیج دیا خیر مصلحت اس کی، تمہیں تو چاند بنایا تھا آسماں کے لیے۔ بڑے انداز سے پڑھے جانے والے شعر پر اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ جہاں سے گزر رہی تھی وہ نسبتاً پرسکون گوشہ تھا، اس وسیع و عریض گھر کا، اور جتنے قریب سے آواز آئی تھی اسے کوئی شک نہیں تھا کہ مخاطب اس کی اپنی ذاتی تھی۔ وہ بے اختیار ہی پلٹی اور اچانک روشنی میں نہا گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ تیش کے عالم میں سامنے کھڑی لڑکے اور اس کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کو دیکھ رہی تھی۔ بےہودگی نہیں، یہ شعر ہے۔ وہ مسکرایا۔ میں آپ کی بکواس کے بارے میں نہیں، اس حرکت کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کر رہی تھی۔ تصویر کھینچی آپ کی حسین خاتون، وہ بہت اطمینان سے گویا اسے مطلع کر رہا تھا۔ مارے غصے کے حریم کا دماغ گونگ گیا۔ اسٹوپڈ! وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے کیمرہ چھین کر اس میں سے رول نکالا اور زور سے دیوار پر دے مارا۔ آئندہ کے لیے یہ سبق کافی ہونا چاہیے، یہ میں نے بہت کم پر چھوڑا ہے کیونکہ آپ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر سلگتے لہجے میں تنبیہ کیا تو وہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے آپ برا مان گئیں، میری نیت بری نہیں تھی میڈم، یہ تصویر میں ڈیولپ کروا کے آپ کو ہی دیتا۔ اصل میں ایک فوٹوگرافر ہوں اور میرا کام ہی خوبصورت مناظر اور چہروں کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرنا ہے، اس لیے یہ بے اختیاری سرزد ہو گئی آپ کی پرمیشن کے بغیر۔ بہرحال آئی ایم سوری۔ اچھا اور وہ واہیات شعر؟ حریم نے تپے ہوئے لہجے میں پوچھا تو وہ تعصب سے سر ہلانے لگا۔ پلیز پلیز میرے اتنے عمدہ ذوق کو واہیات تو مت کہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے ہمیشہ بروقت اور برمحل شعر سنانے پر جو داد ملی ہے وہ بیکار تھی۔ حقیقت میں تو آج پہلی بار موقع کے حساب سے عمدہ ترین شعر پڑھ سکا ہوں۔ وہ بہت بے پاکانہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ حریم چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ یہ مراد سے حریم کی پہلی ملاقات تھی۔ اس رات سونے سے پہلے نائلہ کے مایوں کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح حریم کے ذہن کے پردے پر چلا تھا، اور بہت سی یادوں کی طرح ایک یاد شوق اور کسی حد تک بدتمیز لڑکے کی بھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیاری مسکراہٹ ابھری تھی۔ خود کو سراہے جانے کا انوکھا انداز یاد کر کے دل میں بڑے میٹھے سے احساس نے کروٹ لی تھی، اور تھوڑی دیر بعد سر جھٹک کر وہ نیند کی مہربان آغوش میں اطمینان سے جا سوئی۔ مراد سے اس کی دوسری ملاقات نائلہ کی شادی پر ہوئی تھی۔ آج بھی وہ گھر سے سادہ سے حلیے میں آئی تھی، مگر فری نے پھر اسے اچھی طرح سجا سنوار دیا تھا۔ اس وقت وہ دولہا والوں کو کھانا کھلانے میں پیش تھی اور کسی کے پانی مانگنے پر پانی لینے کولر کے پاس آئی تھی۔ رنگ ہے، پھول ہے، خوشبو ہے، صبا ہے کوئی، موسم گل کی طرح ہم سے ملا ہے کوئی۔ وہ پانی سے بھرے لبالب گلاس کو دیکھتی رہ گئی۔ بمشکل پلٹی تو وہی لڑکا پیچھے کھڑا تھا۔ آپ کو تکلیف کیا ہے آخر؟ اس نے سخت نظروں سے اسے گھورا تو وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے بولا، کیا بتائیں جناب، پہلے سے خدوخال نہ پہلے سے وہ خیال، ہم کتنا ایک دن کے اندر بدل گئے۔
اس نے شعر کو اپنے حساب سے بدلا تو حریم بمشکل تیوروں کے بل قائم رکھ سکی۔ آپ میرے سامنے سے ہٹیں پلیز۔ اس کے لہجے کی سختی برقرار تھی۔ وہ نہایت فرمانبرداری سے ایک طرف ہو گیا تو وہ سرعت سے آگے بڑھی۔ ایک منٹ مس، اس نے پیچھے سے آواز دی تو حریم بے اختیار ہی رک گئی، مگر پلٹنے کے بجائے صرف گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ اگر آپ برا نہ مانیں۔ وہ بہت خوبصورت لہجے میں بات کرتا تھا۔ ابھی اسی لمحے حریم پر انکشاف ہوا تھا۔ فرمائیے۔ حریم کا لہجہ بے اختیار ہی نرم ہوا تھا۔ میرے دل کا ورق سادہ ہے اب تک۔ اجازت ہو تو تمہارا نام لکھ لوں؟ حریم ہونکوں کی طرح منہ کھولے سے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کچھ پاگل ہیں؟ پہلے نہیں تھا مگر سوچ رہا ہوں اب ہو گیا تو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اس نے بدستور وہی انداز اپنایا ہوا تھا۔ آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں مسٹر، میں تو آپ کا نام بھی نہیں جانتی۔ حریم کو اپنے آپ پر حیرت تھی، وہ اسے برداشت کیوں کر رہی تھی آخر؟ مراد، مجھے مراد کہتے ہیں۔ ویسے میری طرف سے اجازت ہے، آپ اپنے دل کے ورق پر میرا نام لکھ لیجئے اور پلیز اس مراد کو نامراد مت کیجیے گا۔ وہ بڑے دلکش انداز میں کہتا ہوا آگے بڑھا پھر رکا۔ ویسے اگر میں آپ کو سہتی کہہ لوں تو ہماری کہانی تو پہلے سے مشہور ہے بھائی۔ وہ مزے لیتا ہوا آگے بڑھ گیا اور وہ اپنی جگہ پر جمی رہ گئی۔ ارے بھائی یہ کیا باتیں ہو رہی تھیں اپنے ہمسایوں سے؟ فری نے آ کر اسے چونکایا۔ ہمسایوں سے؟ حریم حیران ہوئی۔ ہاں تمہارے سامنے والے گھر میں نئے لوگ آ گئے ہیں نا، اسے میں نے وہیں دیکھا تھا۔ فری کی اطلاع پر اسے اپنی بے خبری پر حیرت ہوئی، اور پھر اس دن جب وہ کپڑوں کی بالٹی لیے چھت پر آئی تو کپڑے جھٹکتے ہوئے لاشعوری طور پر اس نے سامنے والے گھر کا بغور جائزہ لیا تھا، مگر اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد بھی 2-3 بار وہ بہانے سے چھت پر گئی اور مراد کی متلاشی رہی، مگر وہ اسے نظر نہ آیا۔ کیا بات ہے، کیا گم ہو گیا ہے تمہارا جو چھت پر تلاشتی پھر رہی ہو؟ کب سے دیکھ رہی ہوں تمہیں۔ اس وقت بھی وہ ذرا گمسم سی چھت کی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب سین میں بچھی چارپائی پر بیٹھی پان لگاتی اماں نے چپتے لہجے میں اس سے پوچھا۔ گھبراہٹ کے مارے حریم کی ہتھیلیاں نم ہو گئی۔ کب سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ ابھی تو میں کپڑے دیکھنے گئی تھی، سوکھے یا نہیں۔ بارش ہو جاتی ہے تو سارے دوبارہ بھیگ جاتے ہیں، پھر دوبارہ دھو پھر سکھاؤ، الگ مصیبت۔ اپنی گھبراہٹ اور خجالت مٹانے کے لیے وہ بولتی چلی گئی۔ اماں نے پان منہ میں رکھتے ہوئے بہت توجہ سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے تو جوتے کھائے بغیر تم سوکھے کپڑے لانے کے لیے نہیں جاتی تھی؟ کہاں 2 گھنٹے پہلے ڈالے جانے والے کپڑے 4 مرتبہ دیکھنے چلی گئی، اور بارش کی بھی خوب کہی بھئی۔ ہاں مگر اللہ سے کیا دور ہے، چاہے تو سورج سے پانی برسا دے، اونچی شان ہے میرے مولا کی۔ وہ طنز میں ڈوبے نشتر چلاتے ہوئے چمکتے سورج اور شفاف آسمان پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ حریم کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اللہ کرے میں مر جاؤں، میری ماں کو مجھ پر اعتبار نہیں تو میں اور کسی سے کیا توقع رکھوں۔ اپنے اندر کے چور کو چھپانے کے لیے وہ خود ہی چور چور کا شور مچاتے ہوئے روتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اماں نے اس کے انداز و اطوار کا بغور جائزہ لیا، کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر جیسے کسی نتیجے پر پہنچ کر مطمئن ہو گئی۔ اماں، بابو کہہ رہی ہیں ان کو میچنگ لیس چاہیے، وہ بھی لیتی آئیے گا۔ اس نے شاپنگ کرتے باہر کی طرف جاتی اماں سے کہا اور واپس پلٹی تو سیڑھیوں پر نظر پڑتے ہی رک گئی۔ اس دن کے بعد سے اماں کی کچھ کھوجتی جانچتی نگاہوں کے خوف سے وہ بھول کر بھی اوپر نہ گئی تھی، مگر اس وقت اماں کی غیر موجودگی کے باعث ایک خیال بڑی سرعت سے اس کے دماغ میں آیا تھا، اور وہ کچن میں کام کرتی رومانہ سے نظریں بچا کر سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر آ گئی تھی، مگر اس دن کی طرح آج بھی اس طرف خاموشی تھی۔ وہ قدرے مایوس ہو کر واپس پلٹی، عین اسی لمحے ایک پتھر بہت زور سے اس کی پیٹھ پر آ کر لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سن ہو کر رہ گئی۔ اس نے مڑے بغیر کاغذ میں لپٹا پتھر اٹھایا اور نیچے آ گئی۔ کمرے میں آ کر دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کاغذ کھولا۔ فریاد کر رہی ہیں ترسی ہوئی نگاہیں، دیکھے ہوئے کسی کو بہت دن گزر گئے۔ آج شام 5 بجے بازار۔ مراد، بامراد کر دیجیے گا پلیز۔ پرچے میں درج تحریر پڑھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ میں اکیلی، اماں تو کبھی نہیں جانے دیں گی۔ سوچ کر اس کا ذہن پریشان ہو گیا۔ نہیں جانا تو مجھے ہے ہر حال میں، شام تک کوئی بہانہ تیار کر ہی لوں گی، اس نے خود کو مطمئن کیا۔ اماں مجھے ذرا فری کے گھر جانا ہے، کچھ کام ہے، وہ بڑے مصروف انداز میں چادر اوڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا کام ہے؟ اماں نے اس کی مصروفیت کا جائزہ لیا۔ اوفو، کڑھائی کے ڈیزائن کے لیے کتاب لینی ہے، اس نے سوچا سمجھا بہانہ بنایا۔ اچھا، ماشاءاللہ رومانہ آج کل ہماری حریم کو زیادہ سلیقے مند نہیں ہوتی جا رہی ہے۔ اماں کے مخصوص انداز پر وہ جزبز ہو کر رہ گئی۔ خیر تم یہ سبزی رہنے دو، میں بنا لوں گی، تم ذرا اس کے ساتھ چلی جاؤ اور آدھے گھنٹے میں واپس آ جانا، اماں نے رومانہ سے کہا تو وہ چھری ٹوکری میں رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں حد کرتی ہیں آپ بھی، پچھلی گلی میں جانے کے لیے بھی آپ بابو کو تنگ کر رہی ہیں، میں چلی جاؤں گی خود ہی، وہ بوکھلا سی گئی۔ اپنے تئیں اس نے خاصی اچھی پلاننگ کی تھی۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں تھا، ریحان اور کاشان دونوں ہی باہر تھے، ضیاء اور اویس اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ کراچی گئے ہوئے تھے، اور رومانہ روبی اور توصیف کو چھوڑ کر عموماً کہیں نہیں جاتی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں حریم، میں ذرا چادر لے آؤں؟ رومانہ تو جیسے منتظر بیٹھی تھی۔ بھابھی، روبی رونے لگے گی، اس نے جواز پیش کیا تو رومانہ رک کر اماں کو دیکھنے لگی۔ تم جاؤ، آدھے گھنٹے کی بات ہے، اتنی دیر تو میں بہلا لوں گی اسے۔ اماں کا اطمینان قابل دید تھا،
اماں پلیز آپ ایسے کیوں کرتی ہیں؟ کیا میں پچھلی گلی میں بھی اکیلی نہیں جا سکتی؟ وہ بری طرح پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ تمہیں رومانہ کے ساتھ جانے میں کیا تکلیف ہے؟ اور اس سے پہلے تم اکیلی کب گئی ہو؟ اب کی اماں نے اس پر بہت سخت نگاہ ڈالی تھی۔ میں بچی نہیں ہوں کہ کہیں گم ہو جاؤں گی۔ اس نے پیر پٹکے۔ بعض اوقات نوجوان بھی گم ہو جاتے ہیں۔ مجھے ہاتھ ملنے کا کوئی شوق نہیں۔ اپنے خزانے کی حفاظت خود کرنا پڑتی ہے۔ تمہیں جانا ہے تو رومانہ کے ساتھ جاؤ، ورنہ باورچی خانے میں جا کر ہنڈیاں چڑھاؤ اور گھر میں دل لگاؤ۔ ان کا انداز حتمی تھا۔ اماں آپ کو اپنی بیٹی پر شک ہے؟ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھرنے لگی۔ اب تم اپنے دل سے جو چاہو گڑو، مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا۔ وہ مطمئن انداز میں سبزی کاٹ رہی تھی۔ حریم چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اپنی چادر اتار پھینکی اور سسکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی گھر میں اس کی شادی کا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اسے پتہ چلا تو اس کے ہوش گم ہونے لگے۔ اماں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، ابھی مجھے پڑھنا ہے۔ جتنا پڑھ لیا وہ کافی ہے، نہ ہمیں تم سے نوکری کروانی ہے، نہ اس سے جس کے گھر جا رہی ہو۔ اماں اپنے مخصوص حتمی لہجے میں مخاطب تھی۔ مگر ابھی کچھ دن پہلے تو جب اس ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا تو آپ نے یہی کہا تھا کہ حریم ابھی چھوٹی ہے، اس کی شادی کا ہم 2-4 سال بعد سوچیں گے، اور دوسرے یہ کہ رشتہ اپنے ہی شہر میں کریں گے۔ اس نے انہیں یاد دلایا۔ شہر کا کیا ہے میرے بچے، اللہ نصیب اچھا کرے۔ بس دل کرتا تھا کہ ایک اکیلی بیٹی ہو، کہیں قریب ہی بیاہی جاؤ۔ دوسری بات کہ یہ بھی ہمارا وہم تھا کہ تم چھوٹی ہو، اس کا احساس بھی تم نے خود دلایا ہے۔ واقعی لڑکیاں تو بس 15 ٹپ جائیں تو بڑی ہو جاتی ہیں۔ ان کے لہجے میں کچھ تھا جس پر حریم چونکی تھی۔ میں نے احساس دلایا ہے اماں، اس نے بہت آہستہ سے آواز دی۔ کیا ہے؟ انہوں نے سر اٹھایا۔ اماں بس مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ آخر آپ نے زبیر کے گھر والوں کو دوبارہ پیغام کیوں دیا؟ وہ جنجلا سی گئی۔ بس حریم آپ خاموش رہو، میرا منہ نہ کھلواؤ، عزت کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہو، خود بھی امن و آشتی سے رہو اور ہمیں بھی چین کی نیند سونے دو۔ اب کہ ان کی آواز میں سختی در آئی۔ میں انکار کب کر رہی ہوں؟ میں تو اماں آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ بلا ارادہ پوچھ گئی۔ شاید مجھے تم سے یہ امید نہ تھی حریم۔ ان کے شاید میں چھپے یقین کو محسوس کر کے حریم بے اختیار ہی ان کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اماں پلیز اماں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر آپ اس طرح مجھے گھر سے مت نکالیں، ابھی میری شادی نہیں کریں پلیز۔ اسے ساری چوکڑی بھول گئی۔ در حقیقت اس وقت اس کے ذہن میں مراد کا دور تک کوئی تصور بھی نہ تھا، وہ محض سراپا شرمندگی بنی ہوئی تھی۔ آئندہ؟ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آئندہ کا منہ کون دیکھے گا بھائی؟ شادی تو تمہاری ابھی ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے بھائی، فطرت کا تقاضا ہے، جوانی منہ زور ہوتی ہی ہے، اپنے گھر جاؤ، اپنا گھر بساؤ، شوہر کے ساتھ پھولو، مگر میں اس گھر میں رکھ کر تمہیں یہاں وہاں منہ مارنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اماں ماؤں کا دل تو سنا ہے بہت بڑا ہوا کرتا ہے، آپ میری ایک غلطی معاف نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ معاف میں نے کر دیا میرے بچے، ایک نہیں 100 بار کر دیا، مگر اب تمہیں آزمانے کی حماقت نہیں کروں گی۔ شادی تو تمہارے اگلے ماہ طے ہے بس۔ اماں آپ نے مجھے کس قدر بے اعتبار کیا ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ میں اپنی نظروں میں گر رہی ہوں۔ اگر آپ نے میری اس طرح شادی کر دی تو میں آپ کو اپنی صورت کے لیے ترسا دوں گی، کبھی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گی۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ بے اعتبار تو ہم بھی ہوئے ہیں بچے، ہم نے شکوہ نہیں کیا تم سے، خیر جو تمہاری مرضی ہو وہی کرنا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ تم جہاں رہو خوش رہو، آباد رہو۔ بیٹیاں تو ویسے بھی پرائی امانت ہوتی ہیں، انہوں نے ثابت قدمی سے کہا۔ اماں پھر سوچ لیں، میں اس شہر میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، یہ سوچ لوں گی کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو میرے رب کو منظور۔ ان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شادی کے بعد حریم کبھی پلٹ کر اس شہر میں نہیں آئی۔ شروع میں زبیر نے کافی زور دیا مگر وہ راضی نہ ہوئی۔ شمائم کی پیدائش پر زبیر اماں کو میرپور سے خود لے کر آئے تھے اس سے ملوانے، مگر اس موقع پر بھی اس کی رکھائی اور بے مروتی میں فرق نہ آیا تھا۔ اب تو ماں بن گئی ہے میری پگلی تھی، اب بھی خفگی ختم نہیں کرے گی؟ اماں نے ممتا سے چور لہجے میں شمائم کو چومتے ہوئے حریم کو مخاطب کیا تھا۔ یہ خفگی نہیں ہے اماں، یہ ایک معاہدہ ہے، میں نے کہا تھا اگر آپ نے اس طرح میری شادی کر دی تو میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ اس معاہدے کی پہلی شرط آپ نے پوری کر دی، دوسری میں پوری کروں گی۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ یہ سب تمہارے ایک طرفہ فیصلے ہیں حریم، اور مجھے یہ بتاؤ زبیر سے تمہاری شادی میں میرا کون سا مفاد تھا سوائے اس کے کہ میری اپنی بیٹی سکون کی زندگی گزارے گی؟ اماں کو حریم کا انداز بہت ناگوار گزر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ نرمی سے اس کی خفگی دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو گزارنے دینا پرسکون زندگی مجھے، آپ لوگوں سے نہیں ملنا مجھے، نہ ابھی نہ کبھی۔ آپ لوگوں سے مل کر مجھے اپنی ناقدری کا احساس ہوتا ہے۔ دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا آپ نے مجھے اس غلطی کی سزا دی جو میں نے کی نہیں تھی مگر کرنے جا تو رہی تھی۔ اماں نے مصلحت کی روش چھوڑ کر اس کی بات کاٹ دی۔ ضبط کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تمہیں میں ڈھیل دے دیتی، تمہارے نفس کے گھوڑے پر لگام نہ ڈالتی اور اپنی عزت و آبرو کے روندے جانے کا تماشا دیکھتی۔ اگر میرے ایسا نہ کرنے کی تمہیں شکایت ہے تو ٹھیک ہے، ایسا ہی صحیح۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو اولاد کے آنسوں پر موم کی طرح پگھل کر ان کے قدموں میں جا گرتی ہیں اور پھر اپنی عزت و ناموس کی بربادی پر واویلا کرتی ہیں۔ میں نے اپنی عزت اچھالنے کا حق اپنے بیٹے کو نہیں دیا تو تم تو میری بیٹی ہو،
وہ شمائم کو کورٹ میں لٹا کر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں میں بیٹی تھی، اسی لیے قابل اعتبار تھی۔ میں نے کبھی پیار سے سمجھایا ہوتا اماں، بہکے ہوئے قدموں کو محبت سے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ آپ نے تو مجھے کبھی سمجھایا ہی نہیں، بس کانوں سنی بات پر یقین کر کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا مجھے، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ ماں ہوں میں تمہاری، کٹہرے میں کھڑا کرو گی تو ہار جاؤ گی، پورا شہر گواہ ہے میرے اعتبار کا۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی تھی کہ ابھی میری بیٹی اور پڑے گی، شادی کا کیا ہے، 2-4 سال بعد ہو جائے گی، مگر تم نے قائم رکھا میرا اعتبار۔ سمجھایا اس لیے نہیں کہ تمہارا ہی بھرم ٹوٹتا، اور جب بھرم ٹوٹ جائے تو آنکھوں میں بے خوفی آ جاتی ہے، اور جب آنکھیں بے خوف ہو جائیں تو زبان کھل جاتی ہے۔ یہ آخری حد ہوتی ہے میرے بچے، اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا۔ پھر میرے پاس صرف 2 راستے رہ جاتے، یا اپنی عزت اپنے ہاتھ سے مٹی میں دبا دوں یا تمہارا دل توڑ دوں۔ میں نے تو دونوں چیزیں بچانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ابھی تم اس حد پر نہیں گئی تھی کہ میرے کسی فیصلے سے تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی اور تمہارا دل ٹوٹتا۔ مجھے اپنے فیصلے پر کل بھی اطمینان تھا اور آج بھی اطمینان ہے کہ یہ فیصلہ ہم سب کے حق میں تھا۔ اب وہ قدرے پرسکون تھی۔ دل تو بچا لیا، اعتبار کا کیا ہوگا؟ وہ اعتبار جو میرا آپ پر تھا، جو میرا مجھ پر تھا، اس اعتبار کا کیا ہوگا اماں؟ اس کا وہی ہوگا جو میرے اعتبار کا ہوا۔ اماں کی بے ساختگی پر پہلی بار اس کا سر جھکا تھا۔ میں نے وہاں تک بہتری کی کوششیں کی جہاں تک میرے اختیار میں تھا، باقی رد عمل تو وہی ملے گا جو تمہارا عمل ہوگا، اور اب ایک غلطی کی سزا مجھے ساری زندگی تانے سن کر ملے گی۔ آپ ہر بار مجھے قصوروار ٹھہرا کر خود بری ذمہ ہو جائیں گی۔ میں چلتی ہوں حریم۔ اماں اپنی بڑی سی چادر کھولنے لگی۔ مجھے بحث و مباحثے سے نفرت ہے، اپنی صفائیاں دینے کی عادت نہیں مجھے۔ اب بھی 4 باتیں اس لیے کر لی کہ شاید تمہارا دل صاف ہو جائے۔ تم میری اولاد ہو، تم میری محبت پر شک ضرور کرو، مگر آج کے بعد مجھ سے کوئی وضاحت طلب کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں دوبارہ تم سے ملنے تب تک نہیں آؤں گی جب تک تم پہل نہیں کرو گی، وہ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ حریم چپ چاپ انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد زبیر کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا، اور پھر چند سال وہاں گزارنے کے بعد یہ لوگ کراچی شفٹ ہو گئے۔ اس دوران زبیر نے بہت چاہا کہ حریم اپنے گھر والوں سے مل لے، مگر حریم کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ شمائم کی پڑھائی شروع ہونے کے بعد زبیر نے کراچی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ محنت اور لگن رنگ لائی اور وہ کلینک ایک اسپتال بن گیا۔ زندگی کے 18 سال پلک چپکتے گزر گئے۔ بی فارمیسی کرنے کے لیے شمائم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اس کے دل میں اکثر اپنے ننیال والوں کے بارے میں تجسس جاگتا، مگر حریم اس بارے میں کوئی بات کرنے کی روادار نہیں تھی۔ شمائم کی فطرت میں اپنی ماں کے برعکس بہت لچک تھی۔ وہ اپنی عادات و اطوار میں بہت نرم خو اور بامروت تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر ایک دن اس کے پاپا نے اسے ڈاکٹر توثیق شاہ سے ملوایا تھا۔ مومی، یہ نہ صرف پاکستان کے مسیحاؤں میں قابل ذکر اضافہ ہے، بلکہ یہ تمہارے سگے ماموزاد بھی ہیں۔ زبیر کی اس بات پر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ریلی توثیق اس کی حیرت پر صرف مسکرایا تھا۔ آپ اچانک کہاں سے دریافت ہو گئے؟ میرا مطلب ہے، اسے اچانک اپنی ماں کا خیال آیا اور وہ اپنی حیرت پر قابو پا کر محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ توثیق، جب تم چھوٹے تھے تو تمہیں لوکی کا حلوہ بہت پسند تھا۔ اسی لمحے حریم اندر آئی اور شمائم جو ابھی خود پر قابو پانے میں مصروف تھی، ایک بار پھر حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگی۔ پتہ نہیں اب تمہارا ٹیسٹ کیا ہے، اتنی جلدی میں حلوہ بنا تو نہیں سکی، مگر منگوا ضرور لیا ہے۔ حریم نے ڈھیر سارے لوازمات سے سجی ٹرالی توثیق کے سامنے رکھی۔ تھینکس پھوپھو، توثیق مسکرایا تھا۔ ویسے بائی دی وے، میرا ٹیسٹ صرف محبت اور خلوص ہے، اور ہاں، پیغام بھی۔ وہ کیا کہتے ہیں، میرا پیغام محبت ہے۔ تمہارے پیغام پر بھی میں غور کروں گی۔ تم مومی سے ملے؟ حریم اس کی بات کاٹ کر شمائم کی طرف متوجہ ہوئی۔ بس آپ کے آنے سے پہلے انہی سے مل رہا تھا۔ پتہ نہیں مسکرانا اس کی عادت تھی یا مسکراہٹ اس کے چہرے کا حصہ تھی۔ شمائم نہایت خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے اپنا یہ نو دریافت شدہ کزن بہرحال پسند آیا تھا، خاص کر اپنی ماما کو خوش دیکھ کر اسے اور بھی اچھا لگا تھا۔ یہ میری بہت لائق اور آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹی ہے، اسکول، کالج اور اب یونیورسٹی کی موسٹ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ ماما حسب عادت اس کی تعریف میں رطب اللسان تھی، اور وہ صرف مسکرا رہی تھی۔ صرف اسٹوڈنٹس اچھی ہیں یا کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی ہیں؟ توثیق براہ راست اسے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے جن جگہوں کا ماما نے نام لیا ہے، وہاں کے حوالے سے اچھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ صرف کافی عجیب لگتا ہے، کیونکہ ان جگہوں پر ہمیں اسٹوڈنٹ ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ شمائم نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ویری گڈ، آپ بہت دیر سے خاموش تھیں۔ اب وجہ سمجھ میں آئی، نکتہ اٹھانے والوں کو کم ہی بولتے دیکھا گیا ہے اکثر۔ ویری نائس، کمپلیمنٹ فار دی تھینکس۔ وہ بھی مسکرا دی۔ پھر توثیق شاہ اکثر ان کے گھر آنے لگا، اور وہ اس گھر اور اس گھر کے رہنے والوں کے بارے میں سب کچھ جانتی چلی گئی، جہاں اس کی ماں نے اپنے بچپن کے سنہرے ماہ و سال گزارے تھے۔ حریم بھی اب پہلے کی طرح ناگواری کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی، بلکہ سب کی باتیں کرتے اور سنتے ہوئے بعض اوقات وہ مسکرانے لگتی تو شمائم بہت حیران ہوتی۔ توثیق بھائی، آپ نے کیا گھول کر پلا دیا ہے ماما کو؟ پہلے تو وہ ان لوگوں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک بار شمائم نے پوچھا تھا۔ لڑکی، میں ڈاکٹر ہوں، کوئی عامل یا حکیم نہیں، توثیق نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔
ویسے میں تو پیغام محبت لے کر آیا تھا، شاید پھپھو نے قبول کر لیا ہے۔ اس نے بغور حریم کا جائزہ لیا۔ وہ مبہم سے انداز میں مسکرا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ توثیق بھائی، کیا میں اور سب سے مل سکوں گی؟ وہ حسرت سے کہہ رہی تھی۔ توثیق نے بڑی جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں ان سب کے درمیان رہنا بھی ہے مومی، وہ بہت آہستگی سے بولی۔ تم یہ سوچو کہ تم ان سب کے درمیان رہ سکو گی؟ شمائم نے قدرے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ جی، میں ذرا مارکیٹ تک جا رہا ہوں، کچھ چیزیں لینی ہیں، تم چلو گی؟ وہ اس کے جی کو قطعی نظر انداز کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ آتی ہوں، ماما سے پوچھ لوں۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ ضرور جاؤ، حریم نے جٹ اجازت دے دی، اور اس کے بعد اکثر وہ توثیق کے ساتھ باہر جانے لگی تھی، کبھی مارکیٹ، کبھی تفریح کا، کبھی ریسٹورنٹ۔ حریم نے اس پر نہ پہلے کوئی پابندی لگائی تھی اور نہ بعد میں لگائی۔ پہلے اسے توثیق کا ساتھ اچھا لگا، پھر اسے توثیق کا ساتھ لطف دینے لگا، اور نہایت آہستگی سے وہ توثیق کی عادی ہوتی چلی گئی۔ آج توثیق آیا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد حریم نے شمائم کو بتایا۔ اچھا، پھر کب آئیں گے؟ اور وہ کھانا کھاتے ہوئے یکدم رک کر پوچھنے لگی۔ حریم نے بغور اس کی بے قراری کو دیکھا۔ تمہارے لیے اپنا پروپوزل لے کر آیا تھا۔ انہوں نے انکشاف کیا تو چمچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ جی، مجھے بھی اسی طرح حیرت ہوئی تھی۔ کہہ رہا تھا کہ وہ اور تم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ تم صرف اپنی بات کرو، مومی کو درمیان میں مت گھسیٹو، وہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کی پرورش بہت آزادانہ طور پر کی ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ اس نے کبھی ان حدوں کو پار نہیں کیا جہاں سے میرے حقوق شروع ہوتے ہیں۔ اس کی شادی کے معاملات مکمل طور پر میرے اختیار میں ہیں۔ حریم بغور چپ چاپ بیٹھی شمائم کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ٹھیک کہا نا مومی؟ جی مما۔ شمائم نے حلق میں کانٹے پڑتے محسوس کیے اور اپنا ہاتھ گلاس کی طرف بڑھایا۔ اور میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اب یہاں مت آئے۔ حریم کی بات پر کوئی سیال چیز بھی شمائم کے گلے میں اٹکنے لگی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ چند دنوں بعد حریم نے اسے بتایا کہ میرپور سے شمائم کی کزن کی شادی کا دعوت نامہ آیا ہے۔ نیلوفر میرے بڑے بھائی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم وہاں ضرور جاؤ۔ اور اس کے نہ کرنے کے باوجود حریم نے اسے وہاں بھیج دیا تھا۔ توسی بھائی آ گئے، دادو امی، توسی بھائی آ گئے۔ دوڑتے بھاگتے قدموں کی دمک اور چیخو پکار کی آواز پر ناری جان کی گفتگو کا تسلسل ٹوٹا تھا، اور وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ لو آ گئی فوج واپس، اور شکر ہے ڈاکٹر صاحب بھی تشریف تو لائے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ اپنی شادی کے شادیانے سن کر ہی لوٹیں گے۔ چھوٹی مامی آگے بڑھ کر توثیق کو گلے لگا رہی تھی۔ شمائم نے خود کو سن ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا، تو وہ لمحہ آ ہی گیا جس سے میں خوفزدہ تھی۔ جی جناب، ہم آ ہی گئے، لیکن اب جائیں گے تب ہی جب اپنی شادی کے شادیانے سن لیں گے۔ وہ یقیناً مسکرایا ہوگا۔ شمائم زمین پر گڑی نظریں چاہتے ہوئے بھی نہ اٹھا سکی۔ ایک زبردست اوہ کا نعرہ پوری شرارتی فوج نے مل کر لگایا تھا، مگر شمائم کا جھکا سر نہ اٹھا۔ السلام علیکم دادو، کیسی ہیں آپ؟ شمائم اب بالکل اپنے سامنے توثیق کے گرد آلود جوتے دیکھ رہی تھی۔ نانی جان نے سلام کا جواب دے کر اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ تم کیسی ہو مومی؟ مزہ آیا یہاں آ کر؟ تمہیں تو بہت اشتیاق تھا یہاں آنے کا، ڈھیر سارے کزن سے ملنے کا، ہے نا؟ توثیق ایک مورا گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ کر نہایت نارمل انداز میں مخاطب تھا۔ شمائم نے ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھائی۔ کیوں بھئی روبی، سحرش، تم لوگوں نے کمپنی دی اپنی اس کم گو سی کزن کو؟ ویسے تو یہ کم بولتی ہے، مگر جب بولتی ہے تو بہت اچھا بولتی ہے۔ بڑا منفرد سا انداز فکر ہے مومی کا، کہیں اپنی بیتوکی باتوں سے پریشان تو نہیں کیا اسے؟ کیوں احمد؟ وہ ایک مخصوص سی بزرگانہ شفقت کے ساتھ مخاطب تھا، اور انداز سب کے لیے ایک جیسا تھا۔ شمائم جو اس کا سامنا ہونے سے بہت خوفزدہ تھی، اب قدرے اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ جی نہیں جناب، میں نے انہیں بالکل پریشان نہیں کیا، بلکہ مجھ سے تو ان کی فرینڈشپ ہو گئی ہے پکی۔ احمد نے حسب دستور بات کرتے ہوئے روبی کے سر پر چپت لگائی۔ اسے ایک پل کو قرار نہیں تھا۔ شمائم کو ہنسی آ گئی۔ اچھا سچ بتانا مومی، کس بات پر اس شکر باز کی طرف داری کی تھی؟ ایسے ہی تو اس کی کسی سے نہیں بنتی۔ توثیق مسکرایا تو وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ شمائم نے ایک پل کے لیے دھیان سے توثیق کو دیکھا۔ سب کا مزاج آشنا، مہربان اور چھاؤں جیسی شخصیت، کیا قدرت اسے میرے نصیب میں نہیں لکھ سکتی؟ اس کا دل لمحہ بھر کو باقی ہوا۔ اچھا بھائی، میں ذرا چینج کر لوں، اور تم لوگ بھی جا کر نہاؤ۔ سارے کے سارے نہر میں گائے بھینسوں کی طرح لوٹے لگا رہے تھے۔ وہ بولتے ہوئے پلٹا۔ شمائم نے سٹپٹا کر نظروں کا رخ موڑ لیا۔ توثیق مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ توثیق کے یہاں آنے کے بعد شمائم کو صحیح معنوں میں اس کی یہاں مقبولیت کا اندازہ ہوا۔ وہ ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ مطابقت پیدا کر لیتا تھا، اور اس کی اس خوبی کے معترف تو شمائم یہاں آنے سے پہلے بھی تھی۔ آج نیلوفر کا مایوں تھا۔ شور و ہنگامہ اپنے عروج پر تھا۔ مایوں کی رسم سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے سریلے ہونے کا دعویٰ کرنے لگے، اور بالآخر مقابلے بازی شروع ہو گئی۔ گانا گانے، ہنستے ہنساتے، فقرے بازیاں کرتے ہوئے سب تھک کر چور ہو گئے، مگر کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ توثیق بھائی آپ بتائیں، سب سے اچھا کس نے گایا؟ روبی نے آخر توثیق کو جج بنایا۔
کیسے بتا دوں، ابھی میں نے تو گایا ہی نہیں ہے۔ وہ مزے سے بولا تو سب نے خوب تالیاں بجا بجا کر شور مچایا۔ توثیق: فرمائش چلے گی، اپنے موڈ سے گائے گا۔ سمیر اور توثیق ایک دوسرے سے بے حد قریب تھے۔ چلے گی، توثیق نے جواباً کہا۔ اگر سنجیدہ موڈ بننے جا رہا ہے تو میں گٹار لے کر آتا ہوں۔ احمد تیزی سے اندر بھاگا تھا۔ تھوڑی دیر میں ماحول پر ایک سناٹا سا طاری ہو گیا۔ شمائم نے حیرت سے اس بدلتے منظر کو دیکھا۔ توثیق نے گٹار سنبھال کر سمیر کے حوالے کیا۔ سمیر گٹار بہت اچھا بجاتا تھا۔ دونوں نے آپس میں کچھ صلاح مشورہ کیا، پھر توثیق نے گانا شروع کیا۔ اے جذبے دل، گھر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ ہاں یاد مجھے تم کر لینا، آواز مجھے تم دے لینا، اس راہ محبت میں کوئی درپیش جو مشکل آ جائے۔ شمائم بے حد خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کاش میں تمہیں آواز دے سکتی اور تم سن سکتے، کاش۔ وہ آنکھیں بند کے نہایت جذب سے گا رہا تھا۔ شمائم کو ایک دم ہی اس کا چہرہ دھندلا محسوس ہوا۔ اس نے بے اختیار پلکیں چپکائیں تو پانی کا ایک قطرہ آنکھ سے نکل کر اس کے ہاتھ پر ٹھہر گیا۔ میں رو رہی ہوں مگر کیوں؟ اس نے دھیرے سے آنکھیں صاف کر کے دوبارہ توثیق کی طرف دیکھا تو چور سی بن گئی۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور گانا ختم کر چکا تھا۔ سوری، میں اسی لیے ایسے گانے نہیں سناتا۔ رقیق القلب لوگوں پر اچھا اثر نہیں پڑتا۔ یہ صرف سمیر کی فرمائش تھی۔ وہ صرف پر زور دے کر جو کہہ رہا تھا شمائم اس انکہی کو سن سکتی تھی۔ میں بس یوں ہی، وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ یہ تو ہے پتہ ہے مومی بھائی، جب سنجیدگی سے گاتے ہیں تو دھیمے سروں کی غزلیں خاص طور سے ایسی گاتے ہیں کہ بس۔ روبی اس کے قریب بیٹھی بھائی کی مدثرائی کر رہی تھی۔ اس کا دل ایک دم ہی بیزار سا ہونے لگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب چلتی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ توثیق نے بہت اطمینان سے اسے دیکھا اور وہ پلٹ کر اندر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ کافی دیر تک مضطرب سی رہی۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مما آپ نے کیوں بھیج دیا مجھے یہاں؟ شعلوں کو ہوا دی جائے تو آگ مزید بھڑکتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہاں رہوں اور اس کا خیال دل میں نہ آئے، جبکہ وہ ہر لمحہ سامنے ہے، اپنی ڈھیر ساری اچھائیوں اور اپنے جذبوں کی سچائیوں کے ساتھ۔ آپ نے اچھا نہیں کیا مما۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں مستقل چکر کاٹ رہی تھی۔ اب تک تو وہ مجھے اچھا لگتا تھا، مگر اب آہستہ آہستہ مجھ پر وہ ادراک محبت ہو رہا ہے جس کے بعد یا آپ کا اعتبار باقی رہے گا یا میرا دل، اور میں اس حد تک جانے سے ڈرتی ہوں جہاں انتخاب میرا دل رہ جائے۔ وہ تھک کر بستر پر گر گئی۔ شادی سے 1 روز قبل خلاف توقع حریم اور زبیر پہنچ گئے۔ حیرت و خوشگواری کا عجیب سا منظر تھا۔ اتنا انتظار کروایا حریم، یوں لگتا ہے آنکھیں پتھرا گئی ہیں راہ دیکھتے دیکھتے۔ رومانہ نے اسے گلے لگایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی حریم کی آنکھیں بھر آئیں، مگر انہوں نے آنسوؤں کی کڑواہٹ کو حلق میں اتار لیا اور ایک قطرہ بھی باہر نہیں آنے دیا۔ وہ کسی فاتح جنیل کی طرح وسیع و عریض برآمدے کے وسط میں کھڑی قدرے رکھائی سے لوگوں سے مل رہی تھی۔ مومی کہاں ہیں؟ انہوں نے کسی کو مخاطب کیے بغیر پوچھا۔ مما۔ اسی لمحے شمائم سحرش کے ساتھ باہر آئی اور تیزی سے آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گئی۔ شکر ہے مما آپ آ گئیں۔ وہ بے اختیار سی ہو کر رو پڑی۔ ارے ارے احمد پانی لاؤ۔ فرت بوکھلا گئی۔ سبھی اس کے رونے سے پریشان ہو گئے۔ یہ لیجیے آپی، اب آپ کم از کم پھپھو کو اس ظلم کی داستان ہی سنا دیجیے جو ان کی غیر موجودگی میں آپ پر توڑے ہیں ہم نے، جن کی وجہ سے آپ یہ چشمے بلکہ دریا بہا رہی ہیں۔ احمد قدرے خفگی سے مخاطب تھا۔ ارے نہیں بس یوں ہی۔ وہ آنسو پونچھ کر پانی پینے لگی۔ ہر بار بس یوں ہی رونا کوئی اچھی عادت تو نہیں، اور کسی کو نہ بتائے انسان، مگر کم از کم خود کو تو وجہ کا ادراک ہونا ہی چاہیے۔ کیوں پھپھو؟ توثیق اچانک سامنے آ کر کہہ رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ حریم نے اخلاقاً بھی مسکرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر صحیح پھپھو، ابھی تو صرف دیکھیے اور دیکھتی جائیے۔ توثیق زبیر علی سے مل رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر شمائم ساکت سی رہ گئی تھی۔ حریم نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ خواہ مخواہ مجرم سی بن گئی تھی۔ چلو حریم اماں سے تو مل لو۔ رومانہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ السلام علیکم۔ وہ اسی انداز میں اماں کے سامنے کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ اماں نے بہت عام سے انداز میں ان کے سلام کا جواب دیا تھا۔ کیسی ہو؟ سفر میں مشکل تو نہیں ہوئی؟ اماں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہوئی تو، مگر آنا بھی ضروری تھا، حریم روکھے پن سے کہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ نہیں، اتنا ضروری بھی نہیں تھا۔ اماں کی بے ساختگی پر رومانہ جزبوسی ہو کر رہ گئی۔ تھا ضروری، آپ لوگوں کو شمائم کی منگنی کا دعوت نامہ بھی تو دینا تھا۔ حریم کا اطمینان قابل دید تھا۔ بھلا ہم لوگوں کو دعوت نامہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دعوت نامے تو خاندان کے دوسرے لوگوں کو بانٹے جاتے ہیں، نہ کہ لڑکے والوں کو۔ اماں پاندان قریب کھینچ کر گویا حریم کی کم عقلی کا ماتم کرنے لگی۔ لڑکے والے؟ حریم تل ملا کر رہ گئی۔ ہاں، زبیر سے بات ہوئی تھی میری، شمائم اور توثیق کے حوالے سے۔ اس نے جس خوشی اور محبت کا اظہار کیا، میرا تو دل سرشار ہو گیا۔ اللہ اسے صحت و تندرستی اور لمبی عمر عطا کرے۔ ایسے داماد بھی قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ اماں پان میں منہ دبا کر انگلی سے قطع چاٹ رہی تھی۔ اماں شمائم میری بیٹی ہے، آپ لوگ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ؟ بس حریم خاموش ہو جاؤ اور میری بات سنو۔ نہیں اماں، آپ میری بات سنیں۔ حریم اماں کے بیچ میں بول پڑنے سے مزید چراغ پا ہو گئی۔ آپ نے سوچ کیسے لیا کہ حریم ہر بار آپ سے ہار جائے گی؟ جب حریم آپ کی بیٹی تھی تو فیصلہ کرنے کا تمام اختیار آپ کے پاس تھا، اور آپ نے پورے کا پورا استعمال بھی کیا۔
مگر اب بات آپ کی بیٹی کی نہیں، میری بیٹی کی ہے، اور اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گی۔ مجھے نہیں کرنا آپ کے خاندان میں کسی سے بھی اپنی بیٹی کی شادی، اور جب نہیں کرنا تو نہیں کرنا بس۔ جب آپ صفائیاں دینا پسند نہیں کرتی تو میں بھی وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ حریم کھڑی ہو گئی۔ میں آئی تو نیلوفر کی شادی میں شرکت کے لیے تھی، مگر نہایت افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ میں نے آ کر غلطی کی۔ بہرحال آئندہ یہ غلطی نہیں دہراؤں گی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور کمرے سے نکل گئی۔ رومانہ ہکا بکا سی خاموش بیٹھی اماں کو دیکھنے لگی، پھر حریم کے پیچھے جانے لگی۔ زبیر، جب میں نے اطہر کے گھر والوں کو اوکے کر دیا تھا تو آپ نے اماں کو توسیع کے لیے ہاں کیسے کہہ دی؟ حریم بالکل ہتے سے اکھڑی ہوئی تھی۔ کم آن حریم، یہ کون سا وقت ہے یہ باتیں کرنے کا؟ زبیر ناگواری سے مخاطب ہوئے۔ سفر کی تھکان ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ لوگوں سے ملنے ملانے کے بعد وہ ابھی آرام کرنے کا ہی سوچ رہے تھے، اور ویسے میں سب یہی موجود تھے، اور حریم کے اس طرح بلا لحاظ بولنے سے ماحول پر ایک ناگواری کا احساس چھا گیا تھا۔ میں جو پوچھ رہی ہوں آپ اس کا جواب دیں۔ کمال ہے، میری زندگی کو کھیل تماشا بنا لیا گیا ہے۔ جس نے چاہا ڈگڈگی پکڑ کر بجانا شروع کر دیا۔ حریم کے توہین آمیز انداز پر زبیر علی کا چہرہ سرخ پڑ گیا، مگر ان کے جواب دینے سے پہلے ضیاء درمیان میں آ گئے۔ حریم، اس وقت تم غصے میں ہو، بعد میں بات کر لیں گے، ابھی یوں بھی تم لوگ تھکے ہوئے ہو، تھوڑا آرام کرو، ذرا گھومو پھرو، اس گھر کو دیکھو، تمہارے چلے جانے سے کیسا ویران سا ہو گیا تھا۔ اس کے در و دیوار ہر روز تمہاری یاد میں روتے تھے۔ آج اتنے دنوں بعد آئی ہو، اس طرح خفا رہو گی تو سب کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ چلو شاباش، اندر جا کر آرام کرو۔ ضیاء نرم لیکن قطعی انداز میں مخاطب تھے۔ حریم بھی جانے کیا سوچ کر ان کی بات مان گئی۔ پلٹنے لگی تو نظریں شمائم اور توصیف پر پڑی۔ وہ دونوں قدرے فاصلے پر کھڑے تھے مگر ساتھ کھڑے محسوس ہوتے تھے۔ شمائم کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، ایک عجیب سا خوف اس کی آنکھوں میں ہلکورے لے رہا تھا، جبکہ توصیف کے چہرے پر دکھ تھا، صرف دکھ۔ شمائم، میرے ساتھ آؤ، وہ حکمیہ انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر انہوں نے شمائم کو مخاطب کیا۔ میں نے تمہاری بات اطہر سے طے کر دی ہے، تم جانتی ہو اسے، مسز کیانی کا بیٹا، بہت لائق اور سمجھدار لڑکا ہے۔ بس ٹھیک ہے ماما، مجھے یہ سب جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ حریم اس طرح بات کاٹ دیے جانے پر لمحے بھر کو سناٹے میں آ گئی۔ کیوں؟ تمہارا حق ہے یہ سب جاننا، تمہیں ساری زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ۔ زبیر خاموشی سے بیٹھے حریم اور شمائم کی باتیں سن رہے تھے۔ ٹھیک ہے، گزار لوں گی، اور کوئی حکم؟ حریم کے لیے شمائم کا یہ انداز بہت نیا تھا۔ مومی، یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو؟ انہوں نے ٹوکا۔ کس طرح؟ شمائم نے اکتا کر پوچھا۔ میں تمہیں اطہر کے بارے میں بتا رہی ہوں اور تم اس قدر بیزاری کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ ان کا انداز ناگواری لیے ہوئے تھا۔ میری بیزاری کو چھوڑیں آپ، میں آپ کے حکم سے منکر نہیں ہوں، یہ آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اس کی اکتاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ تم نہایت بدتمیز ہو گئی ہو، حریم تیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پھر بھی میرا سر آپ کے فیصلے پر جھکا ہوا ہے ماما، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارے ہر فرض سے بغاوت چھلک رہی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا سر میرے فیصلے پر جھکا ہوا ہے۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ شمائم چند لمحے غور سے انہیں دیکھتی رہی۔ آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہ رہی ہیں؟ وہ بے تاثر لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ یہی کہ تم نے میرے اعتبار کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ حریم اس کے انداز پر تلملا رہی تھی۔ وہ انتہائی بے خوفی سے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ آپ نے میری شادی اپنی مرضی سے کرنے کا حق اپنے پاس رکھا تھا، وہ حق آپ کے پاس ہے، جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ مجھے تو اس شخص کے بارے میں جاننے کا بھی کوئی اشتیاق نہیں۔ پھر آپ کے اعتبار کی دھجیاں کب اور کیسے اڑ گئیں؟ تم توصیف کو پسند کرتی ہو تو مانتی کیوں نہیں؟ حریم نے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ میں توصیف سے محبت کرتی ہوں، پھر؟ حریم کو شمائم سے اس رٹائی کی توقع نہیں تھی۔ میں مانتی ہوں ماما، میرا جسم آپ کے حکم کے تابع ہو سکتا ہے، مگر دل تو نہیں ہو سکتا نا، دل پر تو میرا اپنا اختیار بھی نہیں رہا ہے۔ ماما، میں نے آپ سے کتنا کہا تھا کہ آپ مجھے زبردستی یہاں نہ بھیجیں۔ اس وقت میں خود پر اختیار رکھتی تھی، مگر آپ کی ضد کی وجہ سے آج میں اپنے دل پر اپنا اختیار کھو چکی ہوں۔ وہ شخص اتنا اچھا ہے ماما کہ مجھے اس کا خیال بھی اچھا لگتا ہے، پرسکون، ٹھنڈا، اور جب وہ مستقل میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے تو میں اس کے بارے میں برا کیسے سوچوں؟ مگر ماما، آپ ان سب باتوں کو چھوڑیں، توصیف کتنا اچھا ہے، مجھے کتنا اچھا لگتا ہے۔ بہرحال میں اطہر سے شادی کروں گی، آپ کے اختیارات تمام تر حقوق کے ساتھ آپ کے پاس ہیں، آپ آرام کریں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ پرسکون اور ٹھنڈے میٹھے لہجے میں وہ کیسے کیسے زخم لگا گئی تھی۔ حریم کی آنکھوں کے سامنے سے جیسے دبیز پردے ہٹنے لگے تھے۔ مومی، وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر لپیٹے ٹھنڈی زمین پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جبھی توصیف کی آواز آئی۔ اس نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ جی؟ اتنی رات کو اکیلے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اندر جا کر سو جاؤ، وہ کھڑے کھڑے مخاطب تھا۔ اچھا، وہ بہت فرمانبرداری سے بولی، مگر اپنی جگہ سے اٹھی نہیں۔ توصیف چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر وہیں زمین پر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ناراض ہو؟ شمائم نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، ناراض کیوں ہوں گی؟ یوں ہی مجھے لگا تھا مومی۔ وہ رکا جیسے الفاظ کو ترتیب دے رہا ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا بہت زیادہ یقین ہے، میں نہیں چاہتا کہ بے صبری دکھا کر میں بے یقینی کا ثبوت دوں۔ پھپھو مجھے بہت چاہتی ہیں، امی بتاتی ہیں کہ وہ اپنے تمام بھتیجے بھتیجیوں میں مجھ کو سب سے زیادہ پیار کرتی تھیں، اور میں بالکل نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے انہیں کوئی دکھ پہنچے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں اپنی مرضی اور خوشی سے کریں، کسی دباؤ کے تحت نہ کریں۔ اب تک میں نے تم سے
سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی۔ میری حتی المکان یہی کوشش رہی تھی کہ میری جانب سے تمہارے جذبات کو مہمیز نہ ملے۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تمہیں پھپھو کے مد مقابل کھڑا ہونا پڑے اور وجہ میں بنوں۔ آپ بے فکر رہیے، آپ کی پھپھو کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ میں نے اطہر کے رشتے کے لیے حامی بھر لی ہے۔ آپ سب مطمئن رہیے، میں اپنی ذات سے کسی کی دل شکنی نہیں کروں گی۔ سب مجھ سے اپنی محبت کا خراج وصول کرنا چاہتے ہیں۔ میری محبت اور میرے دل کی کسی کو پرواہ نہیں۔ میں بھی گڑ گڑانے اور رونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ شمائم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بھیک نہیں مانگوں گی، نہ رحم کی اور نہ محبت کی۔ ہاں لیکن جہاں بے اختیار ہو گئی ہوں وہاں بے اختیاری تسلیم کرتی ہوں۔ اب کیا کروں؟ کھرچ کر پھینک سکتی تو پھینک دیتی آپ کی محبت کو۔ وہ سسکتے ہوئے پلٹی اور دوڑتی ہوئی برآمدہ عبور کر گئی، مگر تیزی سے نکلتے ہوئے وہ بت بنی کھڑی حریم کو نہ دیکھ سکی، جو اماں جان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ان دونوں کو گفتگو کرتے دیکھ کر رک گئی تھی۔ اماں، حریم نے رات کو اماں کے پاس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، مگر صبح ناشتے کے بعد سب سے پہلے وہ اماں سے بات کرنے پہنچ گئی تھی۔ مجھے توثیق کا رشتہ قبول ہے شمائم کے لیے۔ اماں نے بے یقینی سے اپنی اس ضدی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں اماں، بس اب کیا، کیوں اور کیسے مت پوچھیے گا، بس اب آپ مجھے معاف کر دیں۔ جو بات 20 سال قبل میری سمجھ میں نہیں آئی وہ اب آ گئی ہے۔ اماں نے گہری سانس بھر کے حریم کو دیکھا۔ بیٹا، مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ اپنی اولاد کا درد سہنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان اپنے ہاتھوں اولاد کو دکھ بس اسی صورت پہنچاتا ہے جب اسے کسی بڑے دکھ سے بچانا ہو، بالکل ایسے جیسے زخم سے مواد نکالنے کے لیے چیرا لگانا پڑتا ہے۔ ماں باپ کی بہت ساری باتیں بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ سب روک ٹوک اور پابندیاں ناگوار محسوس ہوتی ہیں۔ ہر لمحے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہ بھی نہیں کر سکتے، مگر اولاد کا ذہن والدین کے تجربے کے مقابلے میں چھوٹا اور ناپختہ ہوتا ہے۔ ایک یہ سے ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے۔ بچوں کی زندگی کا سب سے اہم دور وہی ہوتا ہے جب وہ کم عمر ہونے کے باوجود خود کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اسی دور میں لڑکی اور لڑکے میں دوری پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ یہ تو آگ اور پانی ہے بیٹا، آگ اور پانی کا کھیل تو یوں بھی خطرناک ہوتا ہے۔ میں نے کیا کیا اور کیوں کیا تم اس وقت نہیں سمجھ سکتی تھی، بس یوں سمجھ لو میں نے تمہیں بچانا چاہا اور بچا لیا۔ اب تم سے بھی یہی کہوں گی کہ جتنی بربادی ہونی تھی ہو گئی، اب ان دونوں کی محبت کو ایک پاکیزہ رشتے میں بدل کر ان کے دل ٹوٹنے سے بچا لو۔ اماں خاموش ہوئیں تو حریم ان سے لپٹ گئی۔ اماں، میں بہت نادان تھی اور اپنی نادانی کی سزا آپ سے دور رہ کر بھگتتی رہی ہوں۔ اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گھر میں پھیل گئی۔ پھپھو نے توثیق بھائی کو بحیثیت داماد قبول کر لیا ہے۔ ارے رہنے دو، سب ڈرامے تھے اس کی اماں کے۔ رومانہ نے مصنوعی اطراحٹ کے ساتھ شمائم کی طرف اشارہ کیا۔ میرے بیٹے پر تو اس کی نیت شروع سے خراب تھی، اپنی شادی سے پہلے بھی اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی مانگتی تھی۔ واقعی چاچی، سیرش نے آنکھیں پھاڑیں۔ اور کیا، رومانہ نے شمائم کو لپٹا کر پیار کیا۔ نیلوفر کو مہندی لگائی جا رہی تھی اور پورا شرارتی ٹولہ یہاں موجود تھا۔ اچانک دھڑ سے دروازہ کھلا اور احمد اندر آ کر توثیق کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ کیوں بھئی، یہ کون سا ستارہ ہے؟ سمیر نے حسب دستور کھنچائی کی۔ اوفو، میں اپنی آپ بیتی نہیں سنا رہا ہوں، توثیق بھائی کی مدد سرائی کر رہا ہوں۔ وہ قدرے جھنجھلا کر پلٹا۔ تو پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ یہ کوئی نوجوان نہیں اور وہ ستارہ نہیں، سمیر نے شرارت سے کہا تو شمائم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے لڑکی، شرم کر لو تھوڑی سی، گھر میں تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے اور تم ہونے والے کے سامنے بیٹھ کر ٹٹے لگا رہی ہو۔ سمیر نے آنکھیں دکھائیں۔ ارے جائیں، میری تو بات چل رہی ہے، ادھر دیکھیں۔ اس نے نیلوفر کی طرف اشارہ کیا جو زارا سے باقاعدہ لڑ لڑ کر مہندی کا ڈیزائن درست کروا رہی تھی۔ ان محترمہ کی آج شادی ہے غالباً۔ ہاں یار، دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، پتہ نہیں ہمارے وقت میں کیا ہوگا۔ سمیر نے گویا آہ بھری تھی۔ مومی آپ ہی آپ کو دادو بلا رہی ہیں۔ سوری، میں بتانا بھول گیا۔ احمد کو اچانک یاد آیا تو وہ جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ سنو مومی، راہداری میں اسے توثیق نے دھر لیا، وہ اس کے پیچھے ہی اٹھایا تھا۔ جی؟ شمائم نے قدم آہستہ کر لیے مگر رکی نہیں، ایک عجیب سی جھجک مانع ہو رہی تھی۔ ایک بات کہنا ہے۔ وہ شمائم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اب میری محبت کو دل سے کھرچ کر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے دل میں ہی چھپا کر رکھ لو۔ جی بہتر، اور کوئی حکم؟ وہ ہنسی ضبط کر کے بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں ایک اور۔ کیا؟ شمائم نے بے ساختہ مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے بھی۔ توثیق نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اور سنو، میں بعد میں بتاؤں گا کہ میں تمہیں۔ شمائم نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ وہ تیزی سے نانی اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ توثیق ایک اطمینان بھرا سانس لے کر پلٹ گیا۔ مجھے یوں ہی تو اپنی دعاؤں کے پر اثر ہونے کا یقین نہیں تھا، بس تھوڑا صبر اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، منزلیں مل ہی جایا کرتی ہیں۔ اے جذبہ دل، گھر میں چاہوں۔ اس کی گنگناہٹ فضا میں اس کی کامیابی کا یقین بن کر پھیل گئی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔